أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ پہلے کو جو ایمان لائے ہو پھر آپ کو کال آئے یا ایھا الذین آمنوا، ہماری کال پہلے کو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ کیا پتا چلا کہ زبردستی کسی کا بھی مال تم نے نہیں قبضہ کرنا اس کے اوپر۔ اور ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ اپنی جانوں کو کیسے قتل؟ اپنی جانوں کو کیسے قتل کریں گے؟ جب تم کسی کا مال کھاؤ گے تو تم نے اپنی جان کو قتل کر دیا نا، پکڑے گئے نا، تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ دوسرے کا مال کھا رہے ہو، تمہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ میں نے اس کا مال کھا لیا، اس کا تو کھا لیا، لیکن اس کے بدلے میں تم پکڑے گئے تو تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ تو اپنے آپ کو قتل مت کرو، پکڑے گئے قتل ہو گئے، اوپر اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی اللہ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ جو تم کر رہے ہو یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ کس کے لیے آئی ہے یار؟ ایسے تو سب کے لیے ہی، لیکن یہاں پہ کس کے لیے آئے؟ خواتین کے دل میں یہ احساس بار بار پیدا، اللہ نے مردوں کو ہم سے زیادہ دیا، خاص طور پہ بچیاں۔ کیوں بھائی کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، مجھے کیوں ہر چیز سے روکا جاتا، اور بھائی کو نہیں روکا جاتا، بھائی کو نہیں منع کیا جاتا، بھائی کو ہر چیز کی آزادی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں ذرا زیادہ دے، طاقت بھی زیادہ دے دی، فیصلہ کرنے کی قوت بھی زیادہ دے دی، اختیارات بھی ذرا تھوڑے سے زیادہ دے دیے، تو اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی، پہلے بھی کئی دفعہ کلیئر ہو چکی، کہ کمائی اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد عورت تفریق نہیں ہو، جو کما کے لے کے جائے گا وہ اس کا۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا ہے۔ یعنی یہ تمنا مت کرو کسی کو دیکھ کر کہ یار اس کو اتنا ملا ہوا یہ مجھے مل، نہیں، اس کو حسد کہتے۔ حسد کسی طرح سے بھی جائز نہیں، رشک جائز ہے، اور رشک صرف دو لوگوں پر جائز ہے دنیا کے اندر۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیر سارا مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں اسی طرح سے خرچ، تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے۔ رشک اور حسد میں باریک سا فرق ہے، سمجھیے۔ حسد یہ ہے کہ جو اس کو ملا ہے یہ مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو اس سے بھی چھن جائے۔ حسد یہ اس کا بھی چھن جائے، اس کو کیوں ملا، اللہ کرے خراب ہی ہو جائے۔ بچے آپس میں یہ باتیں بڑا بول رہے ہوتے، اللہ کرے تمہارا بھی خراب ہو، تمہیں بھی نہ ملے۔ بچپن سے سمجھانا چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش نصیب ہے جس کو آپ نے اتنا نوازا اور یہ بے حساب آپ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی ایسا بنا دیں، میں بھی پھر آپ کی راہ میں خوب خرچ کر دوں۔ یہ کیا ہے؟ رشک ہے اور دعا ہے، یہ جائز ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ سے فضل مانگتے رہو، کسی اور کا دیکھتے ہو اللہ سے اپنے لیے مانگو۔ زکریا علیہ السلام کو یاد کر لیا تھا، کیا ہوا تھا؟ انہیں بھی تو رشک ہوا تھا نا، انہوں نے بھی تو مریم کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ اس کو مل سکتے ہیں تو مجھے بھی مل سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا اس سے چھین کے مجھے دے دیں، اور مجھے نہیں مل رہے تو اس سے بھی تو واپس لیں، پھر مجھے بھی تو نہیں دے رہے اس سے بھی لیں، پھر نہیں، اللہ کے یہاں یہ قانون نہیں۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے ڈھیروں مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا شخص وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ کے دل میں یہ رشک آنا چاہیے، یہ خیال آنا چاہیے، یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے بھی ایسا، میں بھی قرآن کو سیکھوں اور تیرے بندوں کو سکھاؤں، اور مجھے میری زبان میں تاثیر ہو، اور ایسی تاثیر ہو کہ لوگ تیرے دین کی طرف کھینچے چلے، اور میری زبان کو آسان کر دے، جو بات میں کہوں وہ ان کے دل میں اتر جائے۔ یہ دعا کرنا اللہ نے سکھایا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، آسان کر دے، جو بات میں کہتا ہوں وہ لوگوں کو سمجھ آنے۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ گھنٹہ بھی بیٹھے رہے نا آپ کو نہیں سمجھ آئے،
آپ کوشش بھی کریں نہیں سمجھ سکتے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ 2 منٹ بھی بیٹھے نا وہ آپ کو بات سمجھا کے کلیئر کر کے پارے ہو کے آپ کو بالکل ٹینشن فری کر کے بھیجتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل. انسانوں کا کمال نہیں ہوتا, انسانوں کی تو اوقات ہی نہیں, ایک لفظ نہیں بول سکتے انسان اپنی مرضی. تو اللہ نے کیا کہا کہ 2 لوگوں پر رشک ہے, جو رشک کیا کرو حسد مت کیا. حسد کیا کرتا ہے؟ حسد اپنے جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو جلا کے خاک کرتا ہے, بعد میں تو کرتا ہی ہے, اس کو بھی کرتا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ نظر بد اور حسد میری امت کے سب سے زیادہ آخری وقت کے اندر جو اموات ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. آخری وقت میں سب سے زیادہ موتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ڈاکٹر کہتا ہے کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ساری رپورٹس ٹھیک ہیں, بندہ بستر سے نہیں ہوتا. کیا چیز ہے؟ نظر کھا گئی, حسد کھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حسد اور نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے, یعنی ختم ہو جاتا ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے حضرت سہل. وہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ واش رومز وغیرہ بنے ہوئے اور وہاں پہ جا کے نہائیں یا کریں, تو وہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی, وہاں پہ وہ نہا رہے تھے, احمد باندھا ہوا تھا, انہوں نے اوپر سے ان کا جسم کھلا ہوا تھا. تو ایک اور صحابی وہاں سے گزرے اور انہوں نے ایک دم سے ان کے بدن پہ نگاہ ڈالی تو کہا اتنا خوبصورت جسم میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کا نہیں دیکھا. بس ان کے منہ سے نکلنا تھا وہ وہیں گرے اور تڑپنے لگے. صحابہ کرام نے اٹھایا اور اٹھ کے بھاگے حضرت کے پاس لے کے گئے. کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں ان کا کیا حال ہو گیا, تڑپ رہے ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں. کہا اس کو کسی نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں فلاں فلاں وہاں سے گزرا تھا, اس نے یہ الفاظ کہے تھے. کہا بلا کے لاؤ. ان کو بلا کے لے کر آئے. ان سے پوچھا تم نے اپنے بھائی کو مارنا, تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ کیا بتایا؟ جب بھی کسی کو آپ نے دیکھا, آپ کو کسی دوسرے کے اندر بھی کوئی چیز پسند آئی ہے, کوئی خوبصورت ہے, کسی کی چیز پسند آ گئی, کوئی سوٹ لے کر آئے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ بڑے دل سے کوئی چیز لے کر آتے, کسی کو آپ نے دکھائی, وہ آپ پہنے نہیں پاتے, یا وہ پھٹ جاتی ہے, یا وہ جل جاتی ہے, یا وہ ٹیلر خراب کر دیتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ نظر لگتا ہے. تو جیسے ہی کوئی چیز آپ دیکھیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی بچے کو دیکھیں, اپنے ہی بچے کو دیکھیں, 10 بار دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لازم کر لیں. ابھی ہم سورہ کہف میں آگے پڑھیں گے. اب اس بات کو سمجھیے گا, آپ کہتے ہیں نا کہ ویکسین لگوا لیں, کورونا آ رہا ہے, ویکسین لگوا لیں, فلاں کی پولیو کی ویکسین, فلاں کی ویکسین, فلاں کی ویکسین. آپ کے رب نے آپ کو نظر کی ویکسین دی ہے. یہ ویکسین کا کام کرتی ہے, یہ آپ کو بچا لیتی ہے, یہ آپ کے گرد حصار باندھ دیتی ہے. آپ نے جیسے ہی کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, آپ بچ گئے. اب دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے, ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو بہت اچھا ہے. پورا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اور پھر ان صحابی کو بلایا گیا اور پھر علاج کیا کیا گیا, ان صحابی کی آنکھوں کو دھویا گیا اور اس کا جو پانی تھا وہ پانی سے ان کو, جو صحابی کی طبیعت خراب ہوئی تھی, ان کو غسل دیا گیا, ان کے اوپر پانی ڈالا گیا, تب وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ. پتہ یہ چلا کہ جس کی نظر لگی ہو اس کے وضو کا پانی لے کر اور پھر جو بیمار ہے, جو تکلیف میں ہے, اس کے اوپر ڈال دیا جائے. عام طور پہ بھی علماء کرام یہی بتاتے ہیں کہ ایسی بیماریاں جن کا آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا بیماری ہے, ایسی صورت کے اندر گھر میں وہ شخص جو باوضو رہتا ہے اور 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے, اس شخص کا اگر آپ کو پتہ تو نہیں چل رہا نا, آپ کسی کے پاس جا کے کہیں گے کہ آپ کی نظر لگی تھی, لائیں ذرا وضو کا پانی دیتے, آپ کے پیڑی پڑنی ہے, کہنا میری نظر کیوں لگی, اور ہی معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر سے بھی وہ فرد جو 5 وقتہ نمازی ہو اس کے وضو کا پانی رکھ لیں, یعنی ایک برتن کے اندر آپ نے پانی رکھا, اسی میں سے آپ نے وضو کیا, پانی اس کے اندر مطلب کلی ولی نہ جائے اس کے اندر, لیکن آپ پانی اسی میں سے لے کر وضو کرتے رہے. وہ پانی پھر آپ ایسے مریض کے اوپر ڈال دیں اس کے غسل کے بعد, اور وہ پانی مکس کر کے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کو کیا بیماری ہے, کچھ نہیں پتہ چل رہا, لیکن ساری رپورٹس حقیقت آ رہی ہیں, پتہ نہیں چل رہا. اور ویسے بھی ایسے پانی کو استعمال کرتے رہنا چاہیے, خود بھی اپنے لیے بھی استعمال کرتے رہنا چاہیے. وضو کا پانی آپ کو بلاؤں سے دور کرے, ایسی بلائیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتی. جی ہاں, ایک مگے کے اندر پانی رکھیں, جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہم برتنوں میں, ہماری مائیں جو ہوتی تھیں, نانیاں دادیاں, ایک برتن کے اندر وضو کرتی تھی کہ آپ نے اس میں سے کلی لی, نیچے پھینک دی, پھر آپ نے اسی کے اندر سے ہاتھ دھو کے اور پھر ناک صاف کیا, پھر منہ دھویا. آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے, جس کے اندر آپ کے ہاتھ کا بھی سب کچھ گیا ہے, باقی چیزیں آپ نے نیچے ڈال دی, لیکن وہ جو بچا ہوا پانی ہے اس پانی کو سنبھال لیں اور اس کو غسل کے بعد اپنے اوپر ڈال لیں, یا کسی جو بھی مریض ہو اس کو. تو یہ علماء کرام نے طریقہ بتایا. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم, اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور اب ہم نے ہر اس فرقے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو انہیں ان کا حصہ دو, اور یقیناً
اللہ हर चीज पर निगरान है। क्या पता चला कि अगर आपने किसी के साथ वादा किया हुआ है विरासत में, वही बात के 1/3 का अगर आपने किसी को पहले से बोला हुआ है कि मैं आपको इतना इतना दूंगा, तो विरासत के तरके अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, वारिसीन को इतना ही कुछ मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी के साथ कोई डील हुई भी है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, कोई बात चल रही थी, तो वो आपको अदा। और रजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम है। एक तो अच्छे से इस बात को समझ लें कि कव्वाम का मतलब क्या है। बहुत सारे अजीब अजीब से लोगों ने इसके मतलब निकाले हुए हैं। कोई कहता है कि इसका मतलब हाकिम है और कोई कहता है कुछ है, लेकिन कव्वाम का क्या मतलब? कव्वाम का मतलब जो कव्वाम या कय्यम उस शख्स को कहते हैं जो किसी फर्द या इदारे या निजाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने और उसकी हिफाजत और निगहबानी करने और उसकी जरूरियात मुहैया करने का जिम्मेदार। समझ आ गई कव्वाम क्या है? मैनेजर मतलब जैसे आप ये समझ लें कि एक बैंक है, अब उस बैंक का जितना भी पैसा है, हर बैंक का एक मैनेजर है ना, और सबसे हर के अंदर जो उस वक्त जो बैठा होता है वो उसकी टॉप कॉस्ट जो होती है वो मैनेजर की। खुदा ना खास्ता अगर वहां पे कहीं डाका पड़ जाता है या कोई ऊपर नीचे चीजें हो जाती, किसको पकड़ेंगे? क्यों? बाकी भी लोग थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फर्द की, क्योंकि वो सबसे हाई पोस्ट पर। तो इसी तरह से घर का मैनेजर जो अल्लाह ताला ने बनाया, वो किसको बनाया? मर्द को। एज ए इंसान दोनों इक्वल हैं। पीछे पढ़ के गए, शुरू से कह रहा है अल्लाह। क्या कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला क्या कहता है कि तुम्हारे अमाल मर्द औरत की वजह से कोई कमी बेशी नहीं होगी, अजर दोनों को बराबर, जो करेगा वो पाएगा। इस वजह से किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा कि वो मर्द, और इस वजह से कम नहीं होगा कि वो औरत। लेकिन जब एक घर का निजाम बनेगा, जब मियाँ बीवी की सूरत में आ गए, दो यही दोनों मर्द मर्द और औरत, जब मियाँ बीवी के रिश्ते में आ गए और एक घर बनने जा रहा है, तो इस घर के अंदर मैनेजर की जो पोस्ट होगी वो, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मर्द औरतों पर कव्वाम है। और कव्वाम होने की वजह भी अल्लाह ताला ने बता दी। क्या बताई? कि क्योंकि इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी, एक दर्जा। क्यों? क्योंकि उसको उस दर्जे का जवाब देना सवाल हो। अब बैंक के अंदर बाकी लोग ये कहें कि भाई इनको मैनेजर साहब क्यों बनाया? इसलिए बनाया है कि इनसे जवाब होगा, इनसे जवाब लिया जाएगा, इनकी जिम्मेदारी है। कोई गड़बड़ हो, कोई खराबी हो, कुछ भी हो, बाकियों से नहीं पूछेंगे, सबसे पहले बुलाया जाएगा मैनेजर साहब। तो इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हर शख्स अपने अपनी रियायत का जिम्मेदार है। मर्द अपनी रियायत का, औरत अपनी, यानी औरत के जो रियायत में आते हैं, जो उसकी रियाया में आते हैं, वो कौन आते हैं? बच्चे, औलाद। और मर्द की रियाया में कौन आता है? बीवी भी और बच्चे भी। अब यहाँ पे देखें स्टेप वाइज नीचे होते जा रहे हैं। अब औरत से ये सवाल नहीं होगा कि तुम्हारा शोहर इतने बुरे बुरे काम करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, ये नहीं करता था, तुम जवाब दो। मर्द से हो, मर्द से ये सवाल होगा कि तुम्हारी बीवी ये और ये बुरे काम करती थी, क्या कहा? अगर ऐसी बीवी है तो छोड़ दो। जवाब तुम्हें देना है। अगर तुम्हारे घर से कोई औरत बगैर हिजाब के निकलती है, ऐसे हुलिये में निकलती है, आपको पता है कौन पकड़ा जाएगा? मर्द पकड़ा गया। अगर बाप के घर में है तो बाप और भाई पकड़े जाएंगे, और अगर शौहर के घर में है तो शौहर पकड़ा जाए। पहली पकड़ शौहर के, और बेटा है तो बेटा पकड़ा जाएगा। अंदाजा करें, मर्द पकड़े जाएंगे। एक औरत 4 मर्दों को मरवाएगी अगर वो राह पे सीधी नहीं है। बिल्कुल। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि वजह क्या है कि कव्वाम, अल्लाह ताला ने उसको हिफाजत की, निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाह ने इसलिए कव्वाम बनाया। अगर इक्वल होते तो क्या होता? निजाम खराब। कोई भी इदारा, कोई भी बड़े से बड़ा इदारा देख लें, मुल्क देख लें, शहर देख लें, कोई एक होता है डिसीजन मेकर, हतमी डिसीजन करने वाला। कोई भी इदारा होता है, उसका एक सीईओ होता है, एक होता है जो जिसका फाइनल डिसीजन होता है। और जिन इदारों के अंदर भी अगर कोई इक्वल शेयर्स होते हैं, आप देखते हैं उनके अंदर बाद में वो किस हाल में वो अलग होते हैं। कोई कुछ और चाह रहा होता है, कोई कुछ और चाह रहा होता है। तो अल्लाह ने खानदानी निजाम को चलाने के लिए एक इदारा पूरा का पूरा बनाया, और ये खानदानी निजाम इतना मजबूत है, इसकी बेस पर पूरी कायनात चल रही है।
جن ممالک کے اندر یہ خاندانی نظام ٹوٹ چکے ہیں آج ان کا حال دیکھیں گے، وہاں ایکول ہے نا، وہاں مرد عورت ایکول، حالانکہ عورت وہاں پوری طرح پس رہی ہے لیکن انہوں نے بظاہر ایکول رکھا ہوا، بظاہر ایکول رکھا، لیکن ہر طرح سے عورت کا استحصال ہو. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حقوق عورت کو دے کر اور مرد کو صرف کہا تمہارا ایک درجہ ہے، درجے میں خوش ہو جاؤ. حقوق سارے کس کو دے دیے؟ اب دیکھیں نا، مرد آپ اور میں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، شدید ترین دھوپ ہے، ٹائر پنکچر ہو گیا، آپ کا میاں آپ کو بولتا ہے ذرا آنا، ذرا ٹائر اٹھا کے باہر میری ذرا ہیلپ کراؤ. اکیلا بھی ہوگا نا، بوڑھا بھی ہوگا، بچہ بھی ہوگا، بیٹا ہوگا چھوٹا، آپ کی عمر میں اور اس کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ آدھے سے زیادہ. آپ کو بولتا ہے ماما آئیں ذرا باہر میری ہیلپ کرائیں، کیوں نہیں بولتا؟ یہ ایک درجہ ہے جو اس کو بولنے نہیں دیتا، یہ ایک درجہ ہے جو اس کو بچپن سے یہ بتاتا ہے کہ یہ میری ماں بھی اگر ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، جو بھی ہے، اس کی رسپانسبلٹی میں نے ادا کرنی ہے، یہ میری رسپانسبلٹی اور میں یہ ادا کروں گا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو. دیکھیں نا، اتنا سا بچہ ہوتا ہے وزن اٹھایا نہیں جا رہا ہوتا لیکن آپ کو نہیں اٹھانے دیتا. یہ وہ ایک درجہ ہے، اس کو فیڈ کیا کریں، خوشی سے دیں یہ درجہ، خوشی سے، محبت کے ساتھ دیں یہ درجہ. فائدہ آپ کا ہے، آپ درجہ نہیں دیں گے آپ گدی بن جائیں گے. آپ اس کے ساتھ، وہ ایک ہے نا مثال کہ وہ گائے جو ہے وہ ہل چلا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ گائے کو تم نے کیوں لگا دیا، ہل تو وہ چلاتا ہے، بیل چلاتا ہے. تو اس نے کہا یہ نئی نئی شہر سے آئی ہے، اس کو برابری کا شوق تھا، اب یہ دودھ بھی دیتی ہے، بچہ بھی پیدا کرتی ہے، ساتھ ہل بھی چلاتی ہے اور یہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے. ایگزیکٹ ہمارے دیکھیں نا، ہماری ہم پر پوری اتر رہی ہے نا. آپ نے برابری کرنی ہے، جائیں آپ آفس میں کام کریں، دما دم آ کے کھانا پکائیں یا رات کو پکا کے جائیں، پریگنینسی بھی سہیں، مہینے کے سائیکل بھی سہیں، ڈلیوری بھی سہیں، بچے بھی پالیں اور ساتھ آپ باہر کا کما کے بھی لے کر آئیں میاں کے ساتھ. آپ ایکول ہو گئے نا. آپ نے کہا ارے ایکول نہیں ہوئے، آپ ماری گئی، آپ ماری گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری الزما کر دیا. اللہ نے کہا کسی صورت نہیں. اگر میں نے آپ کو کل یا پرسوں ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کسی عورت کا، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، تب بھی ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی قانون کے مطابق. عورت نہیں نکلتی، باہر نہ نکلنا پڑے. اور دیکھیں ہم جو پیچھے پڑھ کے گئے، نہیں وہ اس کی آپ نے پڑھائی کی ہوتی ہے تو وہ اس لیے کی ہوتی ہے کہ آپ کو شعور آئے، آپ اپنے بچوں کو اچھے سے سمجھائیں، اچھے سے تربیت کریں. اور دیکھیں منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت منع نہیں کی، حضرت ختیجہ کرتی تھی، لیکن کب تک کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کیا چیز پرائرٹی پہ رہے، کس کس چیز کو آپ نے پیچھے پھینکنا ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں اس وقت تک. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے کہ خود میرا اپنا یہ حال تھا کہ جب تک میرے بچے چھوٹے تھے میں بہت سارے کام ایسے تھے کہ جو نہیں کر پاتے، لیکن اب جب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بچوں کی وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ اب بچے سمجھدار ہو گئے تو بہت سارے کاموں میں ہاتھ ڈال لیا اور بہت سارے کام کر رہی ہوں کیونکہ اب وہ ٹینشن نہیں ہے. لیکن جو ٹائم بچوں کا ہے وہ دیں. اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا کہ جن عورتوں کی طلاق ہو گئی ان کو بھی دودھ پلانے کے لیے ان کے بچوں کے لیے نان نفقے کا ذمہ دار مرد کو ٹھہرا دیا. کیوں ٹھہرا دیا؟ 2 سال تک تو تم ٹینشن فری ہو جاؤ کہ تمہارا کھانا پینا کہاں سے آئے گا. طلاق ہو گئی کیوں؟ کیونکہ تم نے جو پروجیکٹ دیا ہے بچے کا یہ سب سے اہم ہے. ایسی صورت میں تم گھر سے باہر مت نکلو، اس کو ٹائم دو، اس کی تربیت دو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرے، تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں رہتی. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. عورت کی جو سب سے بڑی صفت ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت گزار ہو، شوہر کی بھی مطلب اس طرح سے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جائے شوہر. خدا نہ خاصہ جیسے بہت ساری عورتیں بہت ساری چیزوں کو شوہر پہ رکھ کے کہتی ہیں ہمارے میاں کیونکہ نہیں مانتے تو ہم یہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یہ بات کہ جب یہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ کوئی رسم ہو، چاہے تو خواہشات ہیں تو کچھ بھی ہو، جب تک یہ اس کے نیچے رہتا ہے اس کی مانتے رہیں. جب یہ ایکول ہو گیا تو پھر آپ نے رکھ. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عورت کا جو سب سے بڑا حق ہے مرد کا اس کے اوپر کیا ہے
کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گی اس کے پیچھے. مرد صبح کا نکلا ہوا رات کو گھر میں جاتا ہے, اس کے فرشتوں کو بھی نہ پتہ چلے اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت خراب راستے پر چلی جائے. تو جو عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر کے بیٹھی ہوتی ہیں, یہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا, بہت بڑا مقام ہے ان کا اللہ کے ہاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ اللہ کے پیچھے اپنے مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو, اب سرکشی کا اندیشے کو سمجھیے گا, اس آیت کو بھی بہت سارے لوگ بہت غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں. عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. سرکش کون ہوتا ہے؟ جو الفاظ آئے نا اس کے اندر, وہ نشوز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے گھوڑا نہیں ہوتا, اڑ جاتا ہے اور کسی صورت مان نہیں رہتا, اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو سرکش ہو جائیں, جنہوں نے اپنے آپ کو بس کر لیا کہ میں نے ہر چیز میں مرد کا الٹ ہی کرنا, اور ایک چیز اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ بدکاری کی طرف چلی جائے, غلط راستے پہ چلے. ایسی صورت کے اندر مردوں کو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اسٹیپ دیکھیے گا. انہیں جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں خوابگاہوں میں انہیں سمجھاؤ. سب سے پہلے سمجھاؤ, پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سمجھاؤ. جو ہمارے یہاں تو سرے سے ہے ہی نہیں, یہ اسٹیپ تو ہم نے اسکپ کر دیا, یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا گھروں میں. نمبر 2, خوابگاہوں سے علیحدہ رہو. یہ نہیں رہا جاتا مردوں سے, خوابگاہوں سے علیحدہ رہو. سیکنڈ نمبر پہ کیا بتایا کہ اگر تمہیں کسی عورت کو راہ راست پر لے کر آنا ہے تو ایک عورت کی انا پر ضرب پڑتی ہے جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا شوہر کمرہ چھوڑ کے چلا یا کمرے کے اندر بھی ہے, تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. اس کا مطلب کیا کہ ابھی باہر والوں کو مطلع نہیں ہونا چاہیے, باہر رسپیکٹ نہیں کم ہونی چاہیے, اندر ہی معاملہ طے کر لو, لیکن اندر تم الگ رہو. باہر ٹھیک رہو, بات ٹھیک کرو سب کے سامنے, سب ٹھیک, ریلیشن نہیں. سیکنڈ اسٹیپ یہ بتا, جب عورت کو یہ پتا چلتا ہے, عورت بڑی جذباتی سی ہوتی ہے نا, کتنی بھی زیادہ وہ سخت مزاج ہو کچھ بھی ہو, یہ اس کو اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس کو میری پرواہ نہیں, وہیں سے اس کے اس نشوز میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کو پتا ہے نا, اللہ نے عورت کو پیدا کیا, مرد ہی کرتے ہی ماریں گے پیٹیں گے دم دمادم, دن میں جو تباہی مچائی, رات کو پھر کوئی عورت کے ساتھ کیسے معاملہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے دوسرا اسٹیپ ہی وہ بتا دیا, الگ ہو جاؤ, بالکل نہیں ریلیشن. کیا کہا؟ ان سے علیحدہ رہو. اب بھی وہ نہیں باز آتی, یہ بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے جو عورت کے اوپر پڑتی ہے, اور یہاں سے عورت کے سدھرنے کے چانسز بہت زیادہ آ جاتے ہیں جب اس کو ریگولر یہ احساس ہو کہ مرد اس کی طرف نہیں دیکھ رہا, مرد کو اس کی پرواہ نہیں ہے, تو یہاں سے اس کی سختی میں کمی ہو جاتی. لیکن جب مرد یہ کرتا ہی نہیں, اب کیا آیا, ان کو مار بھی سکتے. اب مارنے کے اوپر لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں ڈنڈے مار. جب یہ آیت نازل ہوئی, پتہ نہیں کتنی عورتیں حضرت عائشہ کے پاس صبح آئیں جن کے شوہروں نے ان کو مارا تھا. مرد سمجھے پتہ نہیں مارنے کی پرمیشن مل گئی, کیا ہو گیا. صبح سے جو لائن لگنا شروع ہوئی حضرت عائشہ کے پاس, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آیت آ گئی, مردوں کے تو ہاتھ کھل گئے, مرد کو مارنا شروع. اللہ کے رسول نے بلایا سب کو اور کہا جن عورتوں کے بھی, جو عورتیں بھی آج گھر میں آئی ہیں اور جن اپنے مردوں کی شکایت لے کر آئی ہیں, تم میں سے سب سے بدترین مرد, سب سے برے مرد, تم نے کیا سمجھا عورت کو مارنے کا؟ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, کس چیز کیسے مار سکتے ہیں عورت کو؟ ان کے ہاتھ میں مسواک کی ایک ڈنڈی تھی, انہوں نے کہا صرف اس ڈنڈی. ہمارے یہاں تو جب تک سوٹا نہ لے لیا جائے مرد کا اندر سے اس کی جو غصہ اور جو اس کا وہ نہیں نکلتا, قتل تک پہنچ جاتے ہیں. جو اذیت دیتے ہیں, اور کیا کہا, چہرے پہ نہیں مار, ایسی مار نہیں مارو گے جو جس پہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے. یہاں تو نشان جب تک نہ پڑے, نیل نہ پڑے, تب تک صبر نہیں آتا مرد. تو یہ دیکھیں نا قرآن کیا اسٹیپ بتا رہا ہے. سمجھاؤ, سمجھانے والا تو ہے ہی نہیں, کہانی ختم, سمجھاتا تو کوئی بھی نہیں, پیار سے سمجھو. کس حالت میں کہا؟ نشوز, غلط راستے کی طرف جا رہی ہے, اڑی ہوئی ہے, ضدی ہے, بدتمیز ہے, ہر وہ برائی سمجھ لیں اس نشوز کے اندر, تمہارے مقابلے پر آئی. ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے بتا دیے. پہلی صورت میں یہ درجہ سمجھانے کا, حکمت کے ساتھ نصیحت کرو. دوسری صورت کے اندر باہر والوں کو نہ پتہ چلے, اندر ہی معاملات اپنے سیٹ کرو, بات مت کروں. لیکن تیسرے اسٹیپ پہ جا کے مسواک کی ڈنڈی سے اتنی چوٹ ہو جتنی مسواک کی ڈنڈی سے. اب کون بتائے مردوں کو, اس سے زیادہ کرو گے تو ظالم ہو جاؤ. کتنی سخت ہے عورت کو مارنے کا حکم. یہ تھوڑی کہ تم نے یہ سمجھا کہ بھائی بس بالکل ہی آیت کا اختتام دیکھیے گا کس پر ہو رہا ہے,
پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، یعنی وہ اس ضد جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، جو حرکتیں وہ کر رہی تھی، اس سے باز آ جائیں، تو اب تمہیں ان کے اوپر زبردستی دست درازی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق نہیں دیا کہ تمہاری عادت پڑ گئی، تم نے کوئی بات نہیں سنی اور تم نے فوراً ڈنڈا اٹھا، تمہارا ہاتھ کھل گیا، کہتے ہیں نا مرد کا ہاتھ کھل جاتا، تو تمہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہاتھ کھل جائے، اور پھر ان پر دست درازی کے بہانے مت تلاش کرنا۔ اللہ کو بھی پتا ہے انسان کی فطرت اندر سے کیسی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہاں پہ اینڈ کر رہا ہے؟ ان اللہ کان علیا کبیر، اتنا سا ایک درجہ آگے دے رہا ہوں، سب سے بڑا میں ہوں اوپر، یہ مت بھولنا، بیٹھا ہوں میں ہوں، ذرا سی بھی تم نے زیادتی کی تو اوپر پکڑنے والی میں موجود ہوں، تم سب سے بڑا پھر میں ہوں۔ تو یہ جب انسان کو اختیار دیتا ہے کسی چیز کا اللہ تعالیٰ، تو آیت کا آخر دیکھا کریں کس صفت پر اینڈ ہو رہی ہے، یہ احساس دلانا ضروری ہوتا ہے کہ تمہیں اس سے تو بڑا کر دیا، لیکن ان سب سے بڑا ہوں، تم سب سے بڑا ہوں، اوپر موجود ہوں۔ جواب دہی کا احساس، یا یہ جو صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جواب دہی کے احساس کے لیے یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے، اور وہ جو بڑا اور بالا تر ہے، بھول مت جانا کہ اوپر اللہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر کہیں تم کو میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایک حکم مردوں کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ دونوں سے مراد یہ بھی ہے کہ دونوں میاں بیوی اور وہ دونوں بھی جو حکم ہوں گے، ان کی بھی نیت صاف ہو، عورت کے رشتہ داروں میں سے بھی اور مرد کے رشتہ داروں میں سے بھی، اور میاں بیوی دونوں، ان کی بھی اگر یہ ہو کہ ہاں بھائی ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، لیکن معاملات ٹھیک ہو، یہ جس طرح چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں، ان کو سدھارنے کی اور آگے کنٹینیو کرنے کی اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے۔ کیا کہا؟ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جب بات آتی ہے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وبالوالدین احسانا، اور قرابت بالکل قریب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے، یعنی پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہو، اور مسافر سے، اور ان لونڈی اور غلاموں سے جو تمہاری قبضے میں ہو۔ احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہمارے مطلب جیسے ماسیاں ہیں، جو ہمارے پاس کام کرنے والے، بہت سارے معاملات کے اندر نا ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ مطلب آپ نے اگر کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، اب ہمارے ایک جاننے والے تھے، اب میرے پاس ایک NCB کام کرتا تھا، وہ چلا گیا تو کچھ عرصے کے بعد میں نے دوسرا رکھ لیا، اس کو کہیں اور رکھوا دیا ہم نے، وہ واپس آیا، جن کے پاس ہم نے رکھوایا آپ یقین کریں، وہ آ کے مجھے کہتا تھا کہ وہ دوسرے دن بھاگ گیا ہے، رات کو یہاں آ کے سویا کہ مجھے یہاں پہ رکھ لیں، میں یہاں سو۔ اچھا بھائی کیوں؟ کب آجی صبح 6 بجے نیچے بلاتی ہیں اور رات کو 10 بجے تک کمرے میں نہیں جانے دیتی۔ اب بتائیں کیا کام ایسا کچن کا ہے کہ جو آپ رات 10 بجے تک کسی بندے کو اوپر نہ جانے دیں؟ اس کا بھی ریسٹ کرنا ہے، اس کا جو ٹائم بچ رہا ہے بیچ میں جائے اپنے ریسٹ کرے بھائی، کچن میں کیا کرے گا؟ کب آجی نے کہا صبح 6 بجے تم آؤ گے اوپر سے اور رات 10 بجے سے پہلے نہیں جاؤ؟ آپ نے کیا سمجھا؟ مطلب آپ نے خرید لیا، کیا کر لیا آپ نے اس کو جو تنخواہ دے، اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ انسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں، اب ڈرائیور باہر دھوپ میں بیٹھا، ہر گھر کے اندر سرونٹ کوارٹر موجود ہے، کس لیے ہوتا ہے سرونٹ کوارٹر؟ انہی کے لیے ہوتا ہے، ہر گھر میں بنایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ خواتین کیا کرتی ہیں؟ ڈرائیور کو سرونٹ کوارٹر نہیں دینا، نیچے دھوپ میں بیٹھا رہا، آج کل تو رمضان ہے نا، آپ جا کے دیکھیں لائن سے کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئیں گے دھوپ میں بیٹھے۔ کیوں؟ آپ کے گھر کے اندر ایک کمرہ ایکسٹرا ہے، اس کو پنکھے کی چھت دیجیے، وہ جا کے ریسٹ کرے روزے کی حالت کے اندر، وہ اگر آپ کے گھر میں ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کا جرم تھوڑی ہے کہ وہ غریب گھر میں پیدا ہو گیا اور آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے۔ آپ یقین کریں مجھے یہ بات نا بڑی ہمیشہ سے بڑی تکلیف دیتی تھی کہ میں جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا، تو گاڑی کے اندر جیسے ہی شیشہ کہیں پہ رکے اور باہر کوئی بچہ نظر آتا تھا مانگنے والا، تو بچے نا ایک دم سے جیسے شیشہ اوپر کر لیتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں، میں بچپن سے بچوں کو ہمیشہ یہ بتاتی تھی، میں کہتی تھی یہ شیشے کے اس طرف ہونا اور اس طرف ہونا دونوں کا اختیار نہیں ہے، آپ ادھر ہو سکتے تھے وہ ادھر ہو سکتا تھا۔
झड़कना मत कभी जिंदगी के अंदर भी। बच्चे इसके बारे में ये मत सोचना कि ये गंदा है, बंद कर दो, शीशा ऊपर कर दो और हाथ हटाओ गाड़ी पे से, तो ये कभी मत, ये इसका इख्तियार नहीं है। उधर आप हो सकते थे, इधर ये हो सकता है। अल्लाह ने आपको अगर यहाँ किया है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करो और इसके ऊपर जो रहम कर सकते हो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन बदतमीजी वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए, झड़कने वाला एलिमेंट आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तो जो हमारे नौकर्स होते हैं, जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? क्योंकि देखें, आपके साथ मेरा ताल्लुक कितना है, थोड़ी देर का, 2 घंटे का। आपके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कहीं जाएंगे आप कहेंगे आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, मैं कहीं आपकी तारीफ करूंगी बहुत अच्छी। जिनके साथ मेरा 24 घंटे का ताल्लुक है, गवाही उनकी मानी जाए, वो अल्लाह को कहें कि अल्लाह ये हमारे साथ बड़ा अच्छा रवैया रखती है, ये हमारे हुकूक अदा करती है, गवाही वो कबूल की जाए। तो अपने जो ये जो अल्लाह ताला बार बार इनकी पूरी लिस्ट लेकर आता है ना, कराबतदार, रिश्तेदार, माँ बाप और मिलने जुलने वाले, और खास तौर पे फिर वो लोग जो आपके अंडर काम कर, इनका बहुत बड़ा हक, तो इनके हुकूक अदा, इनके साथ जाती नहीं करें, पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला इनको, क्योंकि आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, क्योंकि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल बार बार दुआ भी क्या मांगते थे कि अल्लाह ताला मुझे मिस्कीनों के साथ उठाना, मुझे मिस्कीनों के साथ रखना, गुरबा के साथ। वजह क्या थी? कयामत के दिन जो गरीब होंगे वो 500 साल पहले जन्नत में जा चुके होंगे, 500 साल पहले जन्नत में। अमीरों को तो अभी लिस्ट लाइन में खड़ा करके इम्तियाज के ऊपर, जिस तरह से वो आता है ना कि जिसके पास 10 से कम सामान है वो उधर चला जाए और फटाफट जाए, और जिनकी लाइन लंबी है वो पीछे तक खड़े हो जाए क्योंकि उनकी ट्रॉली में बड़ा कुछ है। तो आपकी तो और मेरी ट्रॉली तो भरी भी है, तो हिसाब तो लंबा देना है आपको, तो जिनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो ये तो जा चुके जन्नत में। तो आपने क्या समझ रखा है? ये अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, अल्लाह से हमेशा इनके हुकूक की हिफाजत किया करें, इनका ख्याल रखा करें, और अगर कभी गलती हो भी जाए तो अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमें वापस रुजू करवाए। और अल्लाह फरमाता है कि जो तुम्हारे कब्जे में हो एहसान का मामला रखो, यकीन जानो कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने पिंदार में मगरूर हो और अपनी बड़ाई पर फख्र करे, अपने स्टेटस के गुरूर में मुब्तला है। किस चीज का स्टेटस? और ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं है जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की हिदायत करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उसे छुपाते हैं। ऐसे काफिर नेमत लोगों के लिए हमने रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद है जो अपने माल माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और दर हकीकत ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना रोजे आखिर पर। सच ये है कि शैतान जिसका रफीक हुआ उसे बड़ी ही बुरी रफाकत मैसर आई। आखिर इन लोगों को क्या आफत आ जाती है अगर ये अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते। अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से इनकी नेकी का हाल छुपाना रह जाता। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह उसे दो चंद करता है और फिर अपनी तरफ से बड़ा अजर अता फरमाता है। फिर सोचो कि उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर एक उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और इन लोगों पर तुम्हें यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। ये वो आयत है जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोए, ज़ारो कतार। ये आयत खड़े हो जाते थे तो नमाज के अंदर इस आयत पे हिचकियां बन जाती थी, आगे नहीं जाए। क्यों? आपकी उम्मत आपके सामने आपको गवाह बना के खड़ा करेंगे, और आपकी उम्मत में से जो लोग नहीं कबूल करते, नहीं अमल करते, आप उनके ऊपर भी तो गवाह बनेंगे, आपके सामने उनको भी तो कहा जाएगा। अल्लामा इकबाल का वो शेर, एक उसकी तशरीह बड़ी प्यारी है कि अल्लाह ताला, अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से कहते हैं कि मेरा हिसाब किताब लेना अल्लाह, लेकिन देख तू रसूल के सामने मत दे, आका के सामने मत मेरा अमाल नामा खोल लेना। मतलब अल्लाह के साथ तो मामला चल जाएगा, लेकिन आका के सामने भरम रख लेना, आका के सामने अमाल नामा मत खोल। तो अल्लाह ताला जब यहाँ पे अल्लाह के रसूल पहुंचते थे तो जिस उम्मत के लिए वो रातों को रो रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, अल्लाह ताला क्यों रो रहे हैं मोहम्मद? जानते तो थे, जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाए पूछ कर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों रोते हैं। आए आकर कहते हैं अल्लाह ताला पूछता है आपसे, आप क्यों रोते हैं मोहम्मद? इतना आपको अल्लाह ने बख्श दिया, सब कुछ कर दिया, आपको नबूवत दे दी। उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, बस एक ही लफ्ज, मेरी उम्मत। जिब्रील आए अल्लाह के पास, आके कहने लगे अल्लाह मोहम्मद तो उम्मत ही करते हैं और तो कुछ कहते ही नहीं। कहा जाओ जिब्रील, उस मोहम्मद से कहो कि हम अपनी उम्मत के बारे में उनको खुश कर दें,
لیکن کب خوش کریں گے یہ سمجھیے. آپ کے پیپر میں کچھ ہوگا تو کوئی 19-20 کی سفارش ہوگی نا. پیپر ہی خالی چھوڑ کر آ جائیں, کیسے پروموشن ہوگی؟ کیسے کوئی آپ کی سفارش کے لیے تیار؟ کوئی دیکھیں دنیا کے اندر کوئی آپ کی بیسٹ فرینڈ اسی اسکول کی پرنسپل لگی ہوئی ہے, آپ کا بچہ اسی اسکول کے اندر جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کا بچے نے 0 کر کے آیا ہے. آپ کو اگر آپ کا بچہ کہے مما آپ کی پرنسپل جو ہے وہ میری پرنسپل آپ کی دوست ہیں, آپ ان کو کہیں سفارش کر دیں, ماں کہے گی بتانا بھی مت کہ تم میرے بیٹے ہو. کیوں؟ تمہارا پیپر تو خالی تھا. کچھ کر کر آتے تو میں جا کے کھڑی ہوتی, میں اس کو کہتی یار میرا بچہ ہے ذرا دیکھ لینا, کوئی بات نہیں 19-20 کی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا, پیپر اچھا دیکھ کر آیا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, باذنہ اللہ اجازت دے گا اس کے بارے میں جس کے پیپر میں 19-20 کی کمی ہو جائے گی. اللہ بلائے گا کوئی ہے آؤ اس کے ذرا 19-20 کی کمی ہو رہی, کون اس کی سفارش کرے؟ اس کا پیپر ہی خالی ہوگا, اعمال نامہ ہے ہی نہیں, جو ہے وہ گناہ بھرے ہوئے. تو اللہ کے رسول, اور پھر گواہ بنا کے کھڑا کر دیا جائے رسول اللہ کو, تو اللہ کے رسول تو شاید سے آگے نہیں جا پاتے, زارو قطار رویا کرتے. میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی دوں گا, میں کیسے کہوں گا کہ ہاں میں نے تو پیغام پہنچایا تھا, انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. تو رسول روتا ہے, ہم نہیں روتے گناہوں پہ, اپنی غلطیوں پہ. ہمیں نہیں رونا آتا, ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ ہم کیسے سامنا کریں گے اس رسول کا جو کہتا تھا کہ مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا شوق ہے, میں چاہتا ہوں ان سے ملوں. صحابہ کرام نے کہا کس سے؟ تو بتاؤ کس سے؟ کہا ہم سے, محبت ہے مجھے ان لوگوں سے, میرا دل کرتا ہے ان کے ساتھ ان کو دیکھنے کو, ان کو بیٹھنے. صحابہ کرام نے کہا ہم سے. اللہ کے رسول نے کہا پھر کون ہے وہ خوش نصیب؟ کہا وہ جو میرے بہت بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, ان تک تو صرف میری تعلیمات پہنچی ہوں گی, لیکن وہ اپنی دنیا کی ساری متاع لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے مجھے ایک جھلک دیکھنے کے لیے. ہم میں سے کون ہے جو رسول کا نام آئے اور مدینہ کا ذکر آئے اور گنبد خضرا کا ذکر آئے اور ہمارا دل مٹھیوں میں نہ آ جائے؟ کون ہے ہم؟ اور کس کو یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بشارت, کس کو یہ خواہش نہیں ہے ان کی زیارت؟ کس کی خواہش نہیں؟ پتہ نہیں کتنی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی دعا کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہیں. اللہ پاک ایک دفعہ, اوقات تو نہیں ہے لیکن محبت کا لیول تو ہے نا. تو سوچیں جو جس سے اتنی شدید محبت ہو, جس سے جو آپ کی زندگی کے اندر جس کی اہمیت اتنی ہو, قیامت کے دن آپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے کہیں اور ڈال دیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا اور ایک جماعت لائی جائے گی مسلمانوں کی, اور میں اپنے مسلمانوں کی اس جماعت کو پہچان لوں گا. کیسے پہچانیں گے؟ وضو سے اعضاء چمک رہے ہوں گے, چہرے بھی روشن ہوں گے اور وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دی کہ وضو سے اعضاء چمکیں گے, اچھی طرح وضو کیا کرو, تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام چھپ چھپ کے پنڈلیوں تک وضو کا پانی ڈالتے تھے. کیوں؟ جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں تک چمکیں گے. ان کی سوچ دیکھیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان کو ان کے اعضاء, چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. میں کھڑا ہوں گا ان کا استقبال کرنے کے لیے, اور ان کے اور میرے درمیان اچانک ایک دھوئیں کی دیوار حائل کر دی جائے گی. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, ان کے اور میرے بیچ میں کیسی دیوار, ان کو مجھ سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک فرشتہ اٹھے گا اور کہے گا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں وہ چیزیں داخل کر دی تھی جو آپ نہیں بھیج کے گئے تھے. یہ بدعتی لوگ, انہوں نے دین میں وہ اضافہ کیا جو آپ نہیں دے کے گئے. تو میں کہوں گا ان کو دفع کر دو, مجھ سے دور کر
اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی چیز، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام مت کروائیے گا جو آخرت میں آپ کے نبی کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے اور اللہ کے رسول ہوں ہمیں پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیں بچائیے گا، ایسے ہر عمل سے بچائیے گا پروردگار۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کیا کریں گے لوگ کہ جب ہمارے امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت یہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور یہ اس میں سما جائے۔ اللہ ہمیں بچائیے گا ان لوگوں میں شامل ہونے سے، ہماری نسلوں کو بچائیے گا، ہمارے ماں باپ کو، ہماری بہن بھائیوں کو، ہمارے تمام احباب کو اللہ پاک ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیے گا، ہماری نسل کا کوئی ایک بچہ، کوئی ایک فرد بھی ان میں شامل نہ ہو۔ وہاں یہ کوئی اپنی بات چھپا اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر ایک بار ایمان والوں کو اللہ کال کر رہا ہے، ایمان والوں کو اللہ خاطب کر پکار رہا ہے۔ پہلے ہم پڑھ کے گئے شراب کے بارے میں، انہوں نے سوال کیا تھا، کیا کہا تھا؟ تو شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا حکم؟ اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد خاموشی، بیچ میں کوئی ذکر نہیں کہیں بھی۔ کیا ہوا کہ ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر تو شراب جو ہے وہ کھانوں کے ساتھ رکھی جاتی تھی۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ کچھ صحابی تھے جو ظہر کی نماز کے بعد جب دوپہر کے کھانے پہ کہیں دعوت میں بیٹھے تھے، شراب رکھی تھی، انہوں نے تھوڑی سی پی لی، پینے کے بعد ظہر کا ٹائم ہو، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے نشے کی حالت یعنی شراب اپنا اثر کر رہی تھی، تو قل یا ایھا الکافرون کی آیات کو آگے پیچھے کر اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے آیت پڑھی، ان سے کہہ دو کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم آیت آ گئی۔ دوسرا حکم شراب، کیا حکم؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ ابھی بھی حتمی حکم نہیں آیا، حرام نہیں۔ دوسرا حکم تربیت ہوتی، نماز کے قریب بھی نہیں جائیں گے نشے کی حالت میں، مطلب فجر پڑھنی ہے تو رات کو نشہ نہیں کر کے سوئیں گے، فجر پڑھنی ہے، رات کا نشہ صبح فجر میں تو نہیں ٹوٹ جائے گا، تو فجر سے پہلے پہلے نشہ نہیں کریں گے۔ اب فجر پڑھ لی اور ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو درمیان کے وقت میں شراب نہیں پیئیں گے کیونکہ ظہر ہو جائے گی، ظہر اور عصر کا تو ٹائم ویسے ہی تھوڑا کم ہوتا ہے، پھر عصر سے مغرب کا ٹائم۔ تو اب لوگوں نے احتیاط برتنی شروع کر دی، نماز کی فکر کے اندر شراب کم سے کم ہوتی گئی زندگی میں، کم سے کم جو پیتے تھے وہ بھی انہوں نے بھی بہت کم۔ اب حتمی حکم بعد میں آئے، یہ دوسرا حکم، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس کو نشے سے ذرا الگ کر کے دیکھیں، آپ کے اور میرے لیے جن کی زبان عربی نہیں ہے، سمجھ آ رہی کیا پڑھا؟ تمہیں جب تک نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تمہیں یہ سمجھ آئے کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ آپ تو الحمدو سے شروع کرتے ہیں، آمین سے ختم کرتے ہیں، بیچ میں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا آپ کو لفظ نہیں پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے پڑھا کیا ہے۔ تمہیں اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جانو کہ تم کیا، کم از کم سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ، کم از کم ان چھوٹی صورتوں کا لفظی ترجمہ جو آپ نماز میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، آپ کو آنا چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ ہمارے دورہ قرآن کے بعد اگر ہم ویکلی یا 15 دن میں کلاس رکھتے ہیں تو ہم ایک کلاس اپنی ضرور نماز کے ترجمے کے اوپر انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اتنا بڑا حکم ہے یہ کہ نماز اس وقت پڑھو جب تم یہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ چاہے نشے کی حالت میں ہو، چاہے تم عربی زبان سے لابلد ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے، اور کبھی ایسا ہو کہ تمہیں بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا۔ یہ بہت بڑی
ایک رحمت تھی کہ آپ کو تیمم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل ہوا، اور یہ حکم بھی کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا نا، اور پانی ہی نہیں تھا، اور لوگوں کو وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، تو اس کے اوپر ذوالفقار صدیق خفا ہو رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ پورا قافلہ پریشان ہوا ہوا ہے، تمہارے ہار ڈھونڈنے کے چکر کے اندر پانی نہیں ہے، ہم وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں؟ آیت نازل ہو گئی، ٹینشن نہیں لو، ہم بتاتے ہیں تمہیں، تم نماز کیسے پڑھو۔ آپ سمجھیے گا اس بات۔ دراصل پاکی اور ناپاکی، مومن پاک ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے جنابت کے بعد یا ویسے پیریڈز کے بعد یا ان دنوں کے اندر، جو اس کی یہ وقتی طور پہ ناپاکی کی کیفیت ہے، ویسے وہ پاک ہے، اٹ سیلف پاک۔ کافر ناپاک ہوتا ہے، مومن پاک ہے۔ جو اس کی یہ کیفیت ہے، اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غسل اور وضو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غسل اور وضو میسر نہیں ہے پانی، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ کیسے باہر نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کرم کیا ہے، اتنا بڑا رحم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پاک مٹی لو، اگر پانی میسر نہیں ہے پاک مٹی لے کر، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ مٹی کے اوپر ہاتھ پھیرا، آپ نے مارا، دونوں ہاتھوں سے اس کو جھاڑ دیا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے چہرے کے، ٹھیک ہے، پہلے چہرے، پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس مٹی کے اوپر ہاتھ لگائے، جھاڑ دیا اس کو، اور اپنے کوہنیوں تک مسا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے سر، دیٹس آل، پورے کے پورے پاک ہیں آپ۔ اس سے بڑی بلیسنگ ہوگی نہیں، پورے پاک ہیں آپ، چاہے وہ غسل جنابت کا ہو یا کسی اور چیز۔ اب آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو، سب ہر عبادت کر سکتے ہیں، پاک ہے آپ، جب تک پانی میسر نہ آئے۔ پانی میسر آ جائے تو پھر آپ کو جا کے غسل کر لیں، وضو کر لیں۔ جب تک پانی میسر نہیں آتا 10 نمازیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، 20 بھی پڑھنی پڑتی ہیں آپ اسی طرح۔ ہاں، پانی اگر گرم نہیں میسر آپ کو تو تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو تھوڑا سا پانی میسر ہے، جیسے آپ تھوڑے سے پانی کو لے کے اسپرے بوٹل، جیسے خاص طور پہ حرم وغیرہ کے اندر لے کے جاتے ہیں، تو وہ اسپرے بوٹلز ہوتی ہیں، ان اسپرے بوٹلز کے اندر آپ حرم کے اندر طواف کے دوران آپ کو لگا کہ وضو ٹوٹ گئی، اب ایسی صورت میں صحیح تو بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، طواف بغیر وضو کے نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں سے آپ جائیں، پتہ چلا حرم کے دروازے ہی بند ہو گئے، اور اتنی دور سے آپ کا دوبارہ جانا اور واپس آنا ایک بڑی مشقت کا۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اسپرے بوٹلز ہوتی ہیں جو آپ اپنے بیگ کے اندر ہر وقت رکھتے ہیں، یا پانی کی بھی بوٹل رکھ سکتے ہیں، اور آپ کو جیسے ہی احساس ہوا کہ میرا وضو ٹوٹا، آپ نے تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، اپنے آپ کو اسپرے بوٹل لی، بالکل جس طرح سے یہ تیمم کا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کو کر لیا پورا، اور 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے جو اصل میں وضو کے فرائض ہیں وہ 4 ہیں، باقی تو جو ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو سنت نے بتائی ہیں ہم، اور کرنی یہی چاہیے، لیکن جب ایمرجنسی کا موقع ہو تو آپ 4 فرائض بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تیمم والا کام۔ تو آپ نے ایسی صورت میں صرف پانی لینا ہوتا ہے اسپرے گن سے، اور اپنے پورے ہاتھوں کو ویٹ کیا، پھر اپنے چہرے کو ویٹ کیا، اور پیچھے مسا کیا، دیٹس آل۔ آپ طواف کیجئے، نماز پڑھیے، سب کچھ، یہ پورا وضو ہے۔ اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ نیچے سائڈ کے اوپر بیٹھ کے ہلکا سا پانی لے کے اپنے پاؤں کو چلنا نہیں چاہیے، اور جیسے ہی احساس ہوا وضو ٹوٹ گیا، سائڈ پہ وہیں پہ رک جائیں، اور تو آپ کو وہیں سے کنٹینیو کریں جب آپ کا وضو دوبارہ کمپلیٹ ہو جائے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کر کے؟ بے شک اللہ نرمی سے کام کرے، اللہ تمہارے لیے نرمی بھیجتا ہے تمہارے اوپر، جب یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو تھینک یو اللہ ضرور کرے، اللہ میاں تھینک یو، الحمدللہ، شکر ادا کیا کرے اللہ کا۔ اگر اللہ کہہ دیتا نہیں کچھ بھی ہو جائے، برف پڑ رہی ہو، سردی ہو، پانی ہو نہیں ہو، لے کر آؤ کہیں سے بھی پانی، اور غسل کے بغیر تو تم ہو ہی نہیں سکتے پاک، کیا کرتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ مشکل میں آتے۔ تو جب ایسی آیتوں کی اللہ تعالیٰ سہولت دیتا ہے آپ کو، تو ساتھ ہی ایک آیت آتی ہے اللہ تمہارے اوپر نرمی کرے، تو اس نرمی پہ پھر اللہ کا تھینک یو بنتا ہے، تو اللہ کو ضرور شکر ادا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے کہ نرمی سے کام لینے والا بھی ہے اور بخشش کرنے والا بھی ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، یعنی کون؟ اہل کتاب لوگ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ کافی ہے۔
جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں. یہودیوں کی خصلت کی پیچھے بھی پڑھ کے گئے ہم, یہ توڑ مڑوڑ کے الفاظ ادا کرتے ہیں. شروع سے کہنا رائنا سمینا وا سینا, سن لیا مگر مانیں گے نہیں. کہنا کیا تھا, سمینا واتان. اللہ نے کیا کہا, یہ جو یہودی بن گئے یہ ان کی شرارت ہے کہ یہ زبانوں کو ایسے توڑ مڑوڑ کے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ ان کے اصل مطلب سے بھڑ جاتا ہے, ان کے اصل معنی بدل جاتا. جیسے رائنا کہا, اور رائنا کا مطلب ہے کہ نظر کرم کیجیے, دیکھیے, اور رائنا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. تو اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, یہ لگا کے بڑھا دیتے تذلیل کرنے کے لیے. تو اللہ نے کیا کہا کہ دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنے زبان کو موڑ موڑ کر کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, سمینا و اسینا, سن لیا مانیں گے نہیں. دل ہی دل میں, اندر ہی اندر بیٹھے ہوئے, محفل سجی ہوئی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ہدایات دی جا رہی ہیں, اور اپنے اندر زبانوں کو موڑ رہے ہیں. اور اسما غیر مسما, اور رائنا, حالانکہ اگر وہ کہتے کہ سمینا و اطعنا, ہم نے مان لیا, قبول کر لیا, اور اسما اور انظرنا, تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہو. اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا, مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی, مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے, اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں, یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سب والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو, اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرک کو ہی معاف نہیں کرتا, اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں, حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح, یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے, اور ان کے سرین گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. یعنی اللہ کے اوپر بہتان, اور تو سارے گناہ کر ہی رہے, مگر سب سے بڑا گناہ کیا, اللہ کا نام لے کے کسی کے اوپر کہہ دینا, اللہ نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا. یہ ہمارے عام روٹین کے الفاظ ہوتے ہیں. گناہ ثواب آپ کو اختیار نہیں ہے. جس بارے میں آپ کو نہیں پتا نا, آپ یہ کہہ دیں میں نہیں جانتا, یہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ 100% کوئی بھی علم نہیں رکھتا, کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. تو آپ کو نہیں پتا, آپ کا نہیں, سوری مجھے اس بارے میں نہیں پتا, بجائے اس کے کہ آپ کوئی غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں, پکڑے جائیں گے, پکڑ ہو جائے, نہیں جانتے سائڈ پہ ہو, کسی اور سے پوچھ. لیکن آپ نے اگر کوئی غلط جواب دے دیا, آپ سے اللہ پوچھے کہاں سے پتا چلا. اللہ نے کہا ان کے سرین گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کہ یہ اللہ سے جھوٹ, اللہ کے اوپر بہتان لگا, جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کی طرف سے. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں کچھ حصہ دیا گیا تھا, ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ. کیا حکومت میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پوٹی کوڑی تک نہ دے. پھر کیا یہ دوسروں کے لیے سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ ہم اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور اسے ملک عظیم بخش دیا, مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا, اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے, اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا. یہ آیت جب آئی نا تو ایک ریسرچ ہوئی, کوئی ایک سائنسدان تھا, وہ ریسرچ کر رہا تھا کہ انسان کے جلنے کی جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی اسکن میں ہوتی, اس کی اسکن میں, اسکن سب سے زیادہ پین فل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا کیا رکھی کہ جل کے ان کا گوشت جل کے ہڈیاں نہیں جلیں گی. بندہ پورا جل جاتا ہے, اسکن بھی جل گئی, گوشت بھی جل گیا, ہڈیاں بھی جل گئی, سب کچھ جل گیا, ختم ہو گیا کوئلہ بندہ. کوئلہ نہیں بنے گی, اسکن جلے گی, دوبارہ نہیں آ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو تکلیف سے کیفیت ہے وہ ریگولر رہے, مستقل رہے, ختم نہیں. تو اس سائنسدان نے یہ جب ریسرچ کی کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ پارٹ جلنے کا وہ اسکن ہوتی ہے, اسی طرح کی کوئی اس کی ریسرچ تھی, تو
جب اس نے کہیں لیکچر دیا تو اس لیکچر کے دوران کوئی ایک مسلمان عالم بھی بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ تو بات ہمیں پہلے سے پتا ہے، ہمارے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جہنمیوں کی جو سزا ہوگی وہ ان کی اسکن کا جلنا ہوگا اور کھال جل جائے گی تو دوبارہ پیدا کریں گے۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ریسرچ ہی میری ہے، آج سے پہلے تو کسی نے یہ کیا ہی نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب؟ کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ جب اس نے قرآن پڑھا اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو میں نے ریسرچ کی ہے، یہ تو دنیا میں اس سے پہلے کسی نے ریسرچ کی نہیں، اس کی کتاب ہے، کون ہے؟ کہا اسلام ہے، مسلمان ہے، اللہ کی کتاب ہے، مسلمانوں صرف اس ایک آیت کی وجہ سے ایمان لیا۔ اس نے کہا یہ ریسرچ ہی میری ہے، اور جب اسے پتا چلا کہ یہ تو 1400 سال پہلے آ چکی ہے یہ بات، تو اس نے کہا یہ تو کوئی وہی کہہ سکتا ہے جس نے یہ بنایا ہو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کیسے لے، تو ایک آیت ایمان لانے کا باعث۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم ان کی کھال کو دوبارہ پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے، ہماری نسلوں کو بچائیے گا، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو بچائیے۔ اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے اللہ؟ تمہیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ اب اچھے سے سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں امانت صرف وہی ہے کہ جو ہمیں دی گئی اور ہم نے کہا کہ یہ رکھ لیں، نہیں، امانت ہر وہ چیز ہے جس کا ذمہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ایک بہت بڑی امانت ہماری کسی کے لیے گواہی دینا، امانت ووٹ دینا، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی تعداد ہے جو ووٹ نہیں دیتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ پوچھو، یاد رکھیں جب ووٹ دینے کی باری آئے نا الیکشن کے اندر، آدھے سے زیادہ لوگ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، سب کا قانون یاد رکھیں، کیا ہوتا ہے سب کے قانون میں؟ آدھے لوگوں نے گواہی دی، روکا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو بیچ میں ہے ہی نہیں بھائی، ہم تو سائڈ پہ ہیں، اور آدھے لوگ نافرمانی کرتے۔ کیا ہوا؟ جب گواہی دینے کی بات آئے، جب سپورٹ کرنے کی بات آئے، اگر آپ اس گروہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو جاتے جو گواہی دے رہا ہے، روک رہا ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ ملا دیے جاتے ہو جو سزا کے مستحق، چاہے آپ نے ایک بھی جرم نہ کیا۔ یہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا؟ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر، امانت دے کہ کون لوگ اچھے تھوڑے سے بھی ہوں تو بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ آج تک ہمیں یہی پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، آج تک ہمیں یہی قصہ پتا ہے کہ زلیخا تھی اور یوسف تھے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام بہترین دنیا کا معاشی نظام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں امانت دار ہوں، تم خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو۔ دو کوالٹیز ہیں میرے اندر، کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ میں امانت دار ہوں، اور دوسرا میں اہل ہوں، میں بہت اچھا معیشت دان ہوں، میں بہت اچھا بجٹ بناؤں۔ کیا پتا چلا کہ خزانے کی کنجیاں پانے کے لیے، دینے کے لیے صرف تعلقات نہیں ہوتے، صرف جاگیرداری، وڈیرا پن یا بڑے بڑے عہدے یا پیسہ نہیں۔ ہمارے یہاں تو پیسہ دیں اور ٹکٹ لے لیں فوٹو میں کھڑے ہونے کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ میں اہل بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو کسی بھی عہدے کو دینے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ ووٹ دے رہے ہیں کسی کو، کیا یہ امانت دار ہے اور کیا یہ اہل ہے؟ آپ سے پوچھو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آیتیں بس آئی ہیں اور گزر گئی ہیں، ایسے ہی نہیں گزر، ہماری زندگیوں کے اوپر اثر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہر لمحے اس کا امپلیمنٹ ہو رہا ہے ہماری زندگی۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر کال آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آواز لگا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، یعنی جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلافات ہو گئے، تو پھر اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ کیسے پھیریں گے اللہ اور رسول کی طرف؟ رسول تو ہیں ہی، تو پہلے تو رسول اللہ کے پاس لے جاتے تھے، آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں گے اس مسئلے کا حل قرآن میں ملتا ہے کہیں سے؟ اگر ملتا ہے تو پھر بس اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، نہیں ملتا تو پھر اب سیرت تلاش کریں گے، سنت دیکھیں گے۔ اللہ کے دور میں کیا ہوا تھا؟
اگر ایسا معاملہ پیش آیا تھا تو اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو، جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف موڑ دو اور وہاں سے تلاش کرو۔ اور پھر فقہ کی 4 چیزیں ہیں، اگر حدیث میں بھی نہیں ملتا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام، اگر اس میں بھی نہیں ملتا اور دور حاضر کے اندر یہ فتنہ رونما ہوا ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، تو آج کے علماء کا اجماع میکسیمم ہو، کسی ایک عالم کا نہیں، میکسیمم علماء کا کسی ایک بات پر اتفاق ہے، اس کو اجماع کہا جائے، اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ فقہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی اس کی تفسیر ہے اور کتنی احادیث ہیں اس بیچ میں آ رہی ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے، دل کرتا ہے بندہ ساری پڑھتے جائے۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے، یعنی اسی طرح سے تم فیصلے کیا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پڑ جاتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح سے موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے، اور انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی بھی نہیں، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اور بلکہ سر بسر تسلیم کرنے، ان کے لیے نہیں تھا، صرف ہمارے لیے۔ کیا کہا اللہ نے کہ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے درمیان جو اختلاف ہو جائے اس کے اندر تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ ہو۔ آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، کسی چیز کے اندر اختلافات ہو گئے، رسول اللہ کے دور میں کچھ اور ہوتا تھا، اللہ کے رسول کچھ اور کرتے تھے، آپ نے کچھ اور فیصلہ کر دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے، سب سے پہلے قرآن اور حدیث ضرور تلاش کریں۔ اور ہوتا کیا تھا اصل میں، معاملہ کیا ہوتا تھا کہ جو یہ کافر تھے یا اہل کتاب تھے، یہ کیا کرتے تھے، منافقین خاص طور پر، کہ ان کے آپس میں جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، کچھ ہو جاتا تھا، تو یہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اگر تو یہ ان کو یہ لگتا کہ ہاں یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں گے، تب تو یہ اپنے فیصلے لے کر آتے، اور اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف پڑ جاتا تو یہ کیا کرتے تھے، نکل مانتے نہیں تھا، پھر کہتے تھے نہیں توریت میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کی سزا توریت میں کچھ اور ہے، انجیل میں کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آتے کیوں ہیں پھر تمہارے پاس؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف چھوٹ لینے کے لیے آتے، اس طرح کے 2-3 واقعات ہوئے تھے، وہ آگے آتے ہیں تو پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر، زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے رفیق ہیں یہ جو کسی کو میسر آئے۔ اللہم ربنا صلی اللہم ربنا صلی اللہ ہمیں بھی یہ رفیق دیجیے گا، پروردگار، ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہم سب کو ایسے رفیق مہیا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت خوشخبری کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میرے دین کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو میرے دین کی دعوت دینے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن شہداء اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اللہم ربنا جلنا، اللہ ہماری اولادوں میں سے چن لے کر اور ہمیں یہ ساتھی میسر کرے پروردگار۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی
کا علم کافی. یا الذین آمنو، پھر کال آ رہی ہے، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو تو کہتا ہے، اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا بڑا ہی تعلق تو تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام لگتا. یعنی جب آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، آپ باہر نکلے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے جیسے عہد کے اندر گئے تھے، اب جو پیچھے رہ جانے والے تھے انہوں نے کہا کہ شکر ہم تو نہیں گئے، ہم بھی مارے جاتے. اور اسی کی بنسبت اگر آپ جاتے ہیں کسی جنگ کے اندر یا کہیں باہر اور آپ بہت فائدہ اٹھا کر آتے ہیں تو پھر دل میں کہتا ہے کاش میں بھی جاتا تو مجھے بھی فائدہ ملتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال لے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. سورہ بقرہ، سورہ نساء کی یہ آیت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے اسلامی ریاستوں کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں پہ مسلمان قید میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مغلوب ہیں، کشمیر ہے، بوسنیا ہے، فلسطین ہے، کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی ہے اور دوسرے اسلامی ممالک آرام سکون سے بیٹھے ہوئے. اللہ کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے. برما میں آپ نے حالت دیکھی، اوف کیا قصور، وہ بامل نہیں ہے، صرف ان کا قصور یہ کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو. اور برما کے اندر بدھسٹ، دنیا کا بدترین ملک جو ہے نا وہ تکلیف دینے کے لیے اور تشدد کرنے کے لیے وہ برما ہے. زندہ جلاتے ہیں نومولود بچوں کو، زندہ. میں نے آگ میں وہ تصویریں دیکھی، میں نے زندہ پورے کے پورا ایسے اٹھاتے ہیں اور ایسے آگ میں. برما پتہ ہی نہیں ہے مسلم دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں. پوری کشتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، کشتیاں بھاگتے ہیں نا لوگ، چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، تو جو ان کے پولیس اور ان کی جو فوج ہوتی ہے وہ کھڑی بھی ہوتی ہے سمندروں میں کہ جو بھاگ رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں، ویتنام وغیرہ نکل رہے ہیں، ان کو پکڑ لو. سب کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے آگ کی سزا کیسے زندہ جلاتے ہیں. کیا جرم؟ بس صرف مسلمان نام کے مسلمان، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا عمل کیا، صرف مسلمان نام لگا بس. لیکن کیا وجہ ہے مسلم ممالک تو 55 مسلم ممالک، 55 کسی ایک کے بھی کان پہ جھوم فرض ہے، فرض. جی جلانے کے دو سزا ہے ہی نہیں. جی جی جلا نہیں سکتے، جلا نہیں سکتے. جلانے کا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کو اس بستی سے نکال دے، فریاد کر رہے ہیں جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہم اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کرتے ہیں. حامی اور مددگار تو اللہ نے فرض کیا ہوا ہے مسلمان ریاستوں کے اوپر کہ وہ مسلمانوں کو بچائیں جا کر. یہاں تو مسلمان اپنے ملکوں کے اندر لوگ روز قتل ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں. گھر سے نکلتے ہیں اور کوئی گولی مار کے چلا جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا کراچی کے اندر ابھی رمضان کی تیسری چوتھی رات کو ایک عالم صاحب کو مار دیا، سحری کے بعد قتل کر دیا جوہر میں، گلستان جوہر ٹارگٹ کلین کر کے مار دیا. کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا. ہاں ابھی تیسرے چوتھے رمضان. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر. کہتے ہیں خدایا ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دین سے کہو. دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے.
اگر اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ ہوگا. شمع کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھاگے کے برابر, ایک ذرا سے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں. اور نہ کیا جائے گا رہی موت, تو جہاں تم ہو, تم جہاں بھی تم ہوگے وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی, چاہے تم پر جنگ مسلط کی جائے, چاہے تم جنگ میں جاؤ یا نہ جاؤ. جب تمہاری موت لکھی اس سے ایک لمحہ تم نہیں زیادہ جی سکتے. اور تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں رہو, اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت. اور ایسی ہی باتیں کون کرتا تھا؟ موسیٰ کے ساتھ. اتنے عذاب آئے ان کے اوپر, اتنے عذاب آئے ان کے اوپر, خون کا عذاب آیا نافرمانیوں کی وجہ سے, آسمان سے خون کی بارش. ان کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب آیا, اتنے ٹڈی دل ہوئے کہ ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا, پوری ان کے گھر, ان کی زمینیں, یہ جس چیز کو کھولتے تھے اس میں سے مینڈک نکلتے. تو پھر جب ان کے اوپر عذاب آتا تھا, جوؤں کا عذاب, تو یہ کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے, کہتے تھے اے ساحر, اپنے اللہ سے کہو نا کہ اس عذاب کو ٹال دو. اچھا اب ہم پکے پکے بچے والے مسلمان بن جائیں گے, اب ہم فرما برداری کریں. پھر اللہ ان کو ٹال دیتا تھا, پھر وہ نافرمانی. اور پھر اس کے بعد کہتے تھے تمہاری وجہ سے یہ وبال آ رہا ہے ہمارے. یہی بات انہوں نے کیا کہا, فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے, ہمیں اللہ نے نواز دیا, اور نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری بدولت. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے. آخرکار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت ہوتی ہے, اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اب دیکھیں, اگر کہیں کوئی آزمائش آ رہی ہے, مصیبت آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, فوراً ٹٹولیں کہاں غلطی کی, کس چیز میں پکڑا. اگر کہیں پہ بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی سمجھ لیں کہ آزمائش. اور حضرت علی کا وہ قول کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب. دو چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ کی طرف سے, یا آزمائش ہوتی ہے, عذاب ہوتی ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلے؟ تو انہوں نے کہا کہ پتا ایسے چلے گا کہ اگر تو اس آزمائش کے بعد تم اپنے رب کی طرف چلے رجوع کر لی تو یہ آزمائش. اور اگر اس تمہارے اوپر جو آئی ہے مصیبت, اس کے بعد تم اور اللہ سے دور ہو گئے تو سمجھ لو گیا تھا آپ. اگر آپ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ سوری, اگر میری غلطی بھی تم اور میری ہی غلطی ہوگی. اب آپ دیکھیں نا, وقت کا رسول کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں, بس صرف اللہ نے کہا تھا یونس ان کے اوپر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے. بس صرف یہ نہیں کہا تھا کہ تم چلے جاؤ, بس صرف یہ نہیں کہا, یہ کہا تھا بس تمہاری قوم عذاب کے مستحق ہے, 3 دن میں ان کا عذاب آ جائے گا. انہوں نے یہ انتظار کیے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم بھی چلے جاؤ, وہ خود ہی نکل گئے, بول کے نکل گئے. ان پر 3 دن میں عذاب آ رہا ہے. نافرمانی نہیں کی, اللہ نے روکا نہیں تھا, روکا نہیں تھا کہ تم مت جانا خبردار, اور وہ چلے گئے. بس اللہ نے بولا نہیں کہ چلے, بغیر بولے چلے. سزا کیا ملی؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا. کس تسبیح سے مچھلی کے پیٹ سے نکلے؟ لا الہ الا اللہ. کیا چیز ہے اس تسبیح کے اندر؟ اللہ تو پاک ہے اور میں ظالم ہوں, میں ظالم ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں, میں نے ظلم کر دیا تھا اللہ, میں نے آپ کے کہنے کا انتظار نہیں کیا, نافرمانی نہیں کی تھی. یاد رکھیے گا یونس علیہ السلام, کسی چیز سے اللہ نے روکا اور انہوں نے بات نہ مانی, بس صرف انتظار نہیں. اللہ نے حکم نہیں دیا, اس سے پہلے نکل گئے. اس پر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت, سبحان کہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے, تو ہی تو ہے بس صرف, اور تو پاک ہے, سبحان کا, پاک ہے تیری ذات. انی کنت من الظالمین. اور دیکھو اللہ, میں تو ظالم ہوں, میں خود ظالم ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر یونس یہ تصویر نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا. تو اللہ کے آگے اپنے ظالم ہونے کا اقرار کرنا, اپنے قصوروار ہونے کا اقرار کرنا. آدم کی دعا یاد کریں, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے ظلم کیا تھا جانوں کے اوپر. تو جب آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے تو آپ کا پہلا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ ربنا ظلمنا, لا الہ الا انت, اللہ ہماری کوئی غلطی ہے, اس میں ہم پکڑے گئے, آپ پاک. لیکن بس ہمیں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اس آزمائش کو جھیلیں, تو بس اللہ نکال دیجیے. یاد رکھیں اللہ سے کبھی آزمائشوں کے طوالت نہیں مانگتے,
یہ نہیں مانگتے کہ اللہ اس آزمائش پہ بس صبر کرنے دے اور صبر دے ہی دے ہمیں. نہیں, ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم صبر کر سکیں, ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. تو اللہ سے ہمیشہ آزمائشوں کو گزارنے کی دعا کریں کہ اللہ نجات دے دیجیے, اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں ان دنوں کے اندر. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو رسول, لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ ان کے اوپر پاسبان نہیں ہیں, آپ کو پیغام پہنچا دینے کے لیے بھیجا. ایسا وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں, مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے, تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جائے. ایک جگہ کچھ اور ہوتا, دوسری جگہ کچھ اور ہوتا. کسی انسان کا کلام ہوتا تو اتنی روانی ہوتی. انسان تو ایک جگہ کوئی اور بات کرتا ہے, دوسری جگہ کوئی اور بات کر جاتا ہے, اپنی ہی بات کے مخالف کوئی بات کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں کتنا اختلاف پایا جاتا. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں, حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہو. ہر طرف سے افواہیں اڑ رہی تھی, اور ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ دشمن یہاں سے حملہ کر دے گا, دشمن ابھی آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اللہ نے کیا حکم دیا کہ لوگ ان کو سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتے. تو اللہ نے کہا کہ ایسی افواہیں سن کر اپنے رسول تک پہنچاؤ, اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو ان کو سن کر اور باقاعدہ تحقیق کریں اور سمجھیں. اسی طرح عام زندگی کے اندر بھی کوئی بھی بات سن کر ادھر سے ادھر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا, کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے ایک جگہ سے بات سنے اور اس کو آگے بیان. جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ادھر سے سنی اور آگے نہیں بتانا. کیوں نہیں بتائے گی بھائی؟ جس نے تمہیں بول کے بتایا ہے, تمہیں بھی تو اس نے یہی بولا تھا آگے مت بتانا, تو تم بھی تو آگے بتا رہی ہو, تو وہ بھی یہی بول کے آگے بتا دے گی. سب کو کہتی جائے گی آگے مت بتانا, اور بتاتی جائے گی. تو آگے نہ پھیل. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم اللہ کی راہ میں لڑو, اور اب تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زبردست ہے, اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. یا صدقہ جاریہ ہوتا ہے یا گناہ جاری. سمجھ لیں, اگر بچپن سے ماؤں نے اپنے بچوں کو, ایک میرے پاس کاریہ میں ہماری پوسٹنگ کی ایک بھابھی آیا کرتی تھی, تو نیا نیا قرآن شروع ہوا تھا تو وہ آنے لگی. کافی چینج آیا, بیٹیاں تھیں, بیٹیوں میں بھی کافی چینج آیا الحمدللہ. بیٹا پڑھنے کے لیے کسی اور شہر میں گیا ہوا تھا, اسلام آباد. اب جب بیٹا آیا تو انہوں نے بیٹے کو بھی تبدیل کرنا چاہا کہ بھائی تم بھی, ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں, ہم جاتے ہیں, دیکھو یہ اللہ ایسے اور ایسے کہتا ہے. بیٹا تھوڑا سا بڑا تھا. بیٹے نے کہا اچھا, اس زمانے میں انڈین موویز اور یہ وہ بڑا ہوتا تھا, تو وہ کہتی ہیں بھابھی روئی, بڑا روئی, بنا کے بیٹھی اور کہنے لگی کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا کروں. میں نے اپنے بیٹے کو جب اس دفعہ آیا تو بڑا سمجھایا, تو میرے بیٹے نے کہا امی آپ نے بچپن سے ہمیں گھاس کھانے کی عادت ڈال دی ہے, آج مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھاس ہے اور یہ روٹی. آپ ہی تو کہتی تھی جب بھی کوئی نئی مووی آتی تھی, آپ کہتی تھی جاؤ لے کر آؤ اور سب مل کے بیٹھ کے دیکھیں گے. تو میری تو عادت پڑ گئی. تو آپ نے اچانک کیسے گھاس کو چھوڑ کے روٹی کھانی؟ آپ نے مجھے گھاس کا عادی بنا دیا. کتنے ہی گھروں کے اندر یہ عام سی بات. آپ ٹی وی دیکھ لیں, گانے چل رہے ہوتے ہیں, انڈین گانے چل رہے ہوتے ہیں, باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے, بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. حیا ہی ختم ہو چکی. حیا لاؤنج کے اندر, مطلب جا کے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں ایسے گھروں کے اندر کہ جن گھروں کے اندر وہ لاؤنج کے اندر یہ سب چل رہا ہوتا ہے, اور ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ ان کی حیا ختم ہو گئی, مر گئی, کل شیطان نے کل کر دی. ایک حیا ہوتی ہے, مطلب بندہ ریموٹ سے چینج ہی کر دیتا. تو ایسے لوگ, اللہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی نسلوں کے اندر اگر اچھی چیزیں سکھائی ہیں اس میں سے اجر ملتا ہے, اور اگر آپ کے گھر کے اندر ایسی چیزوں کا رجحان تھا
جو بچوں میں رچ بس گئی، اب بچے اس کو فالو کر رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے برائی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی، حیا ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو بھلائی کی طرف لے کے جائے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، جو برائی کی طرف لے کے جائے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت انہیں الٹا پھیر چکا ہے اللہ تعالیٰ. منافقین کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. منافق جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. اب دیکھیں جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی؟ جو بظاہر مسلمان تھے، کلمہ گو تھے نا. منافقین کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچا. تو آگ کس سے بھڑکائی جا رہی ہے؟ جو اب پوری زندگی مسلمان بن کر رہا ہے. جہنم کے نچلے ترین درجے میں کون ہے؟ جو پوری زندگی مسلمان بن کر رہا ہے. کافر تو اوپر آئے گا، کافر تو اوپر. اب بھلا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو یہ جنہوں نے زندگی مسلمان بن کے گزاری، انہوں نے تو اللہ کو مان کر پہچان کر اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ دو نمبری کی نا. انہوں نے تو مانا ہی نہیں، ان کی تو سزا ہے، ان کو تو پہلے دن سے پتا ہے کہ بھائی کافر ہے. مانا ہی نہیں نا. جب جس کو مانا ہی نہیں اس کو فالو کیا کرتے؟ انکار کیا نا، سری انکار کیا. تم نے تو مان کر اللہ کو، جان کر، پہچان کر، اقرار کر کے پھر دو نمبریاں، تو تم نچلے درجے میں. تو منافقین کے بارے میں تو دل میں اللہ کہتا ہے خیال بھی مت لے کر آنا چاہیے ٹھیک. کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اس کو تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آئے. اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس سے حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم کے ساتھ جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو. یعنی منافق تھے اور جا کے کہیں پناہ لے لی، اب تم ان کو نہیں مار سکتے، ان کو نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ جس کے پاس انہوں نے پناہ لی ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ چل، معاہدہ ہو چکا ہے کہ بھئی آپ نے وہاں رہنے والوں کو نقصان نہیں پہنچانا، انہوں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا. تو ایسے لوگوں کو آپ نہیں پکڑیں گے. ادروائز اللہ نے کیا حکم دیا؟ ان منافقوں کو جہاں پکڑو یہ کافروں سے زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ، تمہارے اپنے بن کے گھسے ہوئے ہیں نا اندر، آستین کا سانپ. اور اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت نہ ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو بھی تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. وہ چاہتے ہیں کہ تم سے معاہدہ کریں تو تم کر لو. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اور اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں تو صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجت دی، یعنی موقع کی تلاش میں رہیں گے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے. اب دیکھیں کفارے کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پہلا آپشن کیا دے رہا ہے؟ کیوں آزاد کر دے؟ تاکہ کلچر ختم ہو. کلچر ختم ہو جائے. کفارہ تو آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے اس سے بھی ہو جائے گا، کفارہ تو آپ روزے رکھیں گے اس سے بھی ہو جائے گا. سب سے پہلی چوائس اللہ کیا دیتا ہے؟ غلام آزاد. کلچر ختم کرنا ہے، کلچر. اور اللہ نے یہ کر کر کے آخر کار الحمدللہ ختم کر دیا. عرب میں بھی نہیں، جہاں اس کے بغیر تصور ہی نہیں، غلاموں کے بغیر تو تصور ہی نہیں تھا ان کا. لونڈی غلاموں کے ساتھ تو ان کی زندگیاں چل رہی، لیکن اللہ نے کفارات بتا کر اور بہترین آپشن بتا کر، پہلا آپشن دے کر ترغیب دلائی. تو کیا کہا کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر. مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن آزاد کو غلام کرنا ہے.
اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے ہمارا معاہدہ ہوا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا. پھر جو غلام نہ پائے، پھر وہ پہلا آپشن کیا ہے؟ غلام ہے تو غلام آزاد کرنا، غلام نہیں ہے تو پھر پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنا اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے. اور رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم سے. ٹارگٹ کلنگ، کسی کو جان بوجھ کر آپ نے قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے. اور جس میں اب آپ مجھے بتائیں جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کیسے جہنم کے اندر سے نکلیں، جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون. تو جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، نشانہ لگا کے مار رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے ان کے لیے ہم فیہا خالدون. تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کلمہ کو نہیں ہے نا. ہاں، پورے خاندان کو آپ سوچیں. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کی جزا پھر جہنم ہے اور ہم فیہا خالدون. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت، اگر آخر اسی حالت میں خود بھی سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے احسان کیا تم پر، لہٰذا تحقیق سے کام لو. مائک میوٹ ہو گیا، مائک تو کھلا ہوا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا سنیے گا، اب یہ ہوا کیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے تم بھی تو اسی حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب سمجھیے گا اس کو کہ کیا ہوا یہ کہ ہر روز لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے نا، اور ایسی صورتحال تھی کہ دشمن کبھی بھی حملہ کر دے گا، تو ایسی صورت کے اندر کچھ لوگوں کو پہرا دینے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ بھئی آپ پہرا دیں، دشمن کہیں سے حملہ نہ کرے. تو طریقہ یہ تھا کہ بھئی آپس میں کوڈ ورڈ یہ رکھا کہ بھئی سلام جو بھی کرے گا، رات کو اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے، دشمن ہے، دوست ہے، کون ہے، تو جو بھی سلام کرے گا سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ اپنا ہی بنتا ہے. اب حضرت زید بن حارث، ان کے بیٹے تھے اسامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. ان کی ڈیوٹی تھی رات کو پہرے داری، ان کی ڈیوٹی پہرے داری کی تھی. تو کوئی ایک شخص آیا اور آ کے اس نے سلام کیا تو انہوں نے، یہ جانتے تھے پہلے سے اس کو، انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس نے صرف بچنے کے لیے سلام کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی ہم سلام کرنے والے کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو سامان اس کے پاس تھا وہ چھین لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، اس کا مال غنیمت لے لیتے. تو انہوں نے اس بندے کو مار. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یا رسول اللہ، اسامہ نے، اس نے بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے پڑھ کے دکھایا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہوں، مجھے مت مار. تو انہوں نے کہا نہیں، تم تو بچنے کے لیے قتل کرتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اسامہ نے رات کو یہ کیا. اللہ کے رسول اس سے کیا، اور اللہ کے رسول نے کہا اسامہ اگر قیامت کے دن اس کا کلمہ آ کے کھڑا ہو گیا تو تم کیسے بچو گے؟ تم نے کیسے کیا کہ یہ بچنے کے لیے تم نے اس کا دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا اسامہ. تم نے کیسے کہا کہ اس نے دل سے نہیں؟ ہمارے یہاں تو ہم سینکڑوں بار ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے آتی ہیں. فلاں کو دیکھ کر انہوں نے یہ کیا، ورنہ یہ ایسے تھوڑی کرتی. آپ کو کس نے کہا آپ کسی کے بارے میں رائے؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے ان کا دل کے دیکھا، پتہ نہیں کیسے ہو گئی. مطلب آپ کو کس نے کہا کہ آپ کسی کو جج کریں یا کسی کے بارے میں کمنٹس پاس کریں؟ گناہ ہے. اللہ بھی کہے گا اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے، غلط ہوتے. تو آپ کے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، کسی کو جج کرنا اتنا سخت گناہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت خفا ہوئے کہ حضرت اسامہ زاروں قطار روئے برے طریقے سے، اور کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ نے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا،
میں کافر ہی ہوتا اور آج مسلمان ہو جاتا تو میری یہ خطا معاف ہو جائے. اتنا شدید ان کو احساس ہوا اپنے رسول. اس پر پھر یہ آیت، یہ اس کا سامنے یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ دیکھو تم بھی تو پہلے کافر رہ چکے ہو، تم بھی تو اسی حال میں تھے، تمہیں اللہ نے مومن بنایا، ایمان کی تمہیں دولت سے سرفراز کیا، تو اگر کوئی آ کے کھڑا ہو کے تمہیں یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، سلام کرتا ہے، تو تم جلدی مت کیا کرو، تحقیق کیا کرو، تمہیں قتل ہی کر دیا. تو یہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی پتہ چلے تو رائے فوراً مت قائم کیا کریں. اور اگر دل میں کوئی خیال پیدا ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بیان کہ نہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ تو انہوں نے اس لیے کیا ہو، تھی تو نہیں ایسے. مطلب آپ کیوں کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نکالتے ہیں منہ سے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم بھی تو اسی میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے، والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ. کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جو جہاد کرنے جا رہا ہے وہ اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. اب یہ سمجھیے گا اس بات کو، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو دین پر عمل کرنا آسان نہیں، مشکل ہے. تو ایسی جگہوں سے ہجرت کرنا فرض ہے، فرض فرض. مکہ سے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی ہجرت حبشہ، وہ فرض نہیں تھی، وہ ہجرت پرمیشن تھی ان لوگوں کے لیے جن سے ظلم و ستم برداشت نہیں ہو رہے تھے، جن سے وہ اذیتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی. ان کے لیے ایک آپشن کھول دیا گیا تھا کہ آپ سے نہیں برداشت ہو رہا، آپ ہجرت. ہجرت مدینہ فرض تھی. دین کھل کر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اب یہ کافر تم کو اللہ کے احکامات پر چلنے نہیں دے رہے، جگہ چھوڑ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا میں وہ لوگ جو کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا لیکن وہ جگہ نہیں چھوڑتے، ایسے لوگوں کو جب فرشتے جا کے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان سے کہیں گے کہ تم مسلمان نام کے ہو، تم عمل نہیں کرتے تھے، کیوں؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں مجبور تھے. تو فرشتے کہیں گے اچھا، فرشتوں کیا کہیں گے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتحا جروفیہا. کیا کہے گا اللہ؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ کی زمین وسیع نہیں کہ تم اس میں ہجرت کر کے جاتے؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم قیامت تک ادھر ہی بیٹھے ہو؟ چاہے تمہیں نماز نہیں ادا کرنے دی جا رہی، تمہیں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، تمہیں اللہ کے احکامات پر نہیں عمل کرنے دیا جا رہا، پھر بھی تم وہیں بیٹھے رہے، چپکے رہے اسی زمین کے. تمہیں اپنی زمینیں پیاری تھی. ہم ہجرت کر کے آئے نا، ہم کہاں سے ہجرت کر کے آئے؟ کیوں آئے؟ ہمارے ہجرت کی وجہ کیا ہے؟ مسلم مملکت، کیونکہ ہمیں پتہ تھا، قائد اعظم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ یہاں پر رہ کر اس طرح سے دین کو فالو نہیں کر سکیں گے. دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے مذہب الگ ہیں. جو آج ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں وہ کس اذیت میں رہ رہے ہیں آپ تصور کریں. وہ گائے کسی کو پتہ چل جائے کہ گائے ذبح ہوئی، پورا کا پورا موب جا کے ان کو قتل کر دیتے، ایک ایک بندے کو گھیر گھیر کر مارتے ہیں، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوں. کس وجہ سے؟ مسلمان ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہجرت کرو، جگہ چھوڑ دو، آسانی دے. اللہ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، جان بوجھ کے نہیں کوئی احکام چھوڑا لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا، تو سمجھ لیں کہ ہجرت کر سکتے. آپ پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، آپ گرین کارڈ لینے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں، ہے نا، فیوچر بنانے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں. تو آپ اللہ کے دین کے لیے ہجرت نہیں کر سکتے، وہ تو فرض ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اور یقین کریں کہ ہجرت کے اندر نا بڑی برکت ہے. اگر آپ ہجرت کرتے ہیں دین کو فالو کرنے کے لیے، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، میرے لیے یہاں
मुश्किल हो रही, अल्लाह का वादा है ऐसे शख्स की मदद कर, अल्लाह उसके लिए जमीन को कुशादा कर दे, और वो जो यहाँ पे नहीं वो काम कर पाता, वो दूसरी जगह जाके वो सारे काम पर अंजाम देने लगता है। अल्लाह पर भरोसा किया ना उसने, अल्लाह पर यकीन किया, अल्लाह साथ देगा। हाँ, जो मर्द, औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं और उनके निकलने का कोई रास्ता और जरिया नहीं है, तो फिर वो उनसे अल्लाह ताला उनको माफ भी कर देगा, उनसे दरगुजर। अल्लाह को भी पता है कौन इस्तिताअत रखता है हिजरत की और कौन नहीं रखता, तो अल्लाह वो जानता है, जुल्म नहीं करेगा किसी के। और क्या कहा, वईद नहीं कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। और जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, वो जमीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसर औकात के लिए बड़ी गुंजाइश पाए। कितना बड़ा वादा है अल्लाह का, कितना बड़ा वादा है। हिजरत करोगे, जगह भी दूंगा रहने के लिए, हर चीज तुम्हारे लिए दूंगा, गुजर औकात के लिए बड़ी गुंजाइश दूंगा। और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले और फिर रास्ते में उसे मौत आ जाए, उसका अजर अल्लाह के जिम्मे हो गया। ऐसा शख्स अल्लाह ताला उसको बख्श देती। हिजरत के लिए निकला था, रास्ते में ही मर गया, भी पहुंचा भी नहीं उस जगह पे, इसका अजर अब अल्लाह के जिम्मे वाजिब हो। ऐसे ही हज और उम्रे के लिए भी है ना, एहराम की हालत में जो अपने घर से निकल जाता है और रास्ते के अंदर मौत हो जाता है, तो वो कयामत के दिन एहराम की हालत में ही लब्बैक पुकारता हुआ उठेगा। सब बरना उठेंगे और वो एहराम की हालत में उठेगा, और अल्लाह के यहाँ उसका वो कबूल हो जाएगा। अल्लाह बहुत बख्शिश फरमाने वाला और रहीम है। और जब तुम लोग सफर के लिए निकलो तो कोई मुजायका नहीं अगर नमाज छोटी कर दो, खुसूसन जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, खुसूसन उस वक्त तो तुम्हें जरूर करनी चाहिए, और आम सफर में भी तुम कर लिया करो, क्योंकि वो खुलम खुला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो, तो चाहिए कि उनमें से एक गुरो तुम्हारे साथ खड़ा हो और असला लिए रहे, फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए, और दूसरा गुरो जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो भी चौकन्ना रहे और अपना असला लिए रहे, क्योंकि कुफार इस ताक में है कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से जरा गाफिल हो तो वो तुम पर यकबारगी टूट पड़े। अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस करो या बीमार हो, तो असला रख देने में कोई मुजायका नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो कि अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े हो जाओ, और खड़े और उठ बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो फिर पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया फर्ज किया। ये नहीं कहा तुम जमा कर लो, बाद में इकट्ठी दूसरे जब जंग खत्म हो जाएगी तो 1 महीने की नमाजें कज़ाए उम्री पढ़ लेना। कज़ाए उम्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया, याद रखें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका कज़ाए उम्री पे लगा के फारिग कर देता है। हदीस सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे की नमाजों को जमा करेगा, हिसाब हो रहा है, लाओ भाई लाओ इसकी नमाजें लाओ, जब आमाल नामे में रखी जाएंगी नमाजें, नमाजें कम हो गई, इतने साल की तो नमाजें मिल रही नहीं, अब क्या करें। अब ये नहीं कहा जाएगा कज़ा उम्री लाओ, अब कहा जाएगा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ने नवाफिल पढ़ी थी, क्यों कहा नवाफिल को कसरत से करने का, कसरत से पढ़ने का हुक्म है नवाफिल। जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के ऊपर बैठे में 2 रकात नियत नवाफिल बांध ली, ऊंट के ऊपर बैठे में 2 रकात नफिल की नियत बांध ली, सवारी पे बैठे में 2 रकात नफिल बांध, चलते फिरते साहबा कराम चलते फिरते, अब कसर में है ना, 2 फर्ज पढ़े बाकी तो अब फारिग है, अब उठते बैठते चलते फिरते नवाफिल पढ़े, किसने रोका है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया हासिल करना। तो अल्लाह कहेगा मेरे बंदे की नवाफिल हैं कोई, कहाँ नवाफिल का ले आओ, रख दो नमाजों के साथ। इतना प्यारा रब है, आसानी देख। जी हाँ, और लोग अरे कज़ा उम्री पढ़ते हैं लोग, लोग बेचारे टेंशन में, उनकी असल नमाज के अंदर वो खुशू और खुजू नहीं आता, क्योंकि उनको टेंशन होती है पिछली वाली भी तो पढ़नी है। अल्लाह ने नवाफिल पढ़े, अपनी नवाफिल पढ़े ना, आपको इतनी बड़ी तो हदीस बता दी, इतनी इस्तगफार करें और नवाफिल की कसरत करें, अल्लाह ताला चाहेगा तो पूरी माफ कर देगा पिछली। अल्लाह कहता है मैं पिछले सारे माफ कर सकता हूँ, और अल्लाह चाहेगा, जैसे ये हदीस है कि इसकी नवाफिल है कोई, कहा जाएगा हाँ नवाफिल है, कल ले आओ,
نمازوں کے برابر کر دے گا ان یہ نوافل کو. نوافل ہے نا جو اشراق پڑھی جی جو جی چاٹ بالکل پڑھی جو بالکل. جو ابھی ہم تراویاں تہجد پڑھ رہے ہیں یہ سب نوافل ہیں. نماز- یہ سب تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برابر کر کے فرض نمازوں کے برابر کر کے اسی کے ساتھ تول لے. ہاں وہ بھی نوافل ہیں. فرض کے علاوہ جو پڑھا وہ نفل ہے. اس کا اجر فرض کے ساتھ اس کو تولا فرض کے ساتھ جائے گا اگر کم ہو گئی. اور یقیناً ہوں گی کہ کون ایسا ہے اس دنیا میں کہ جس کی کوئی نماز کم نہ ہو. سنت بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، مقتدا ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں پڑھتے، بس فرض پڑھتے ہیں. ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر اس کے بعد اور نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ آپ کے اوپر پابند. ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز کو میں عشاء میں پڑھ لوں اور عشاء کی کہیں کہ میں فجر میں پڑھ لوں. ہو جائے اگر آگے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں، اسی دن کی پرمیشن ہے، لیکن فرض آپ کے ساتھ روٹین پابندی نہ بنائیں. روٹین نہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اول وقت کے اندر آمین یا رب. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے تعاقب میں زوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان سے جنگ کرتے ہوئے جو تکلیف اٹھاتے ہو اس پہ پریشان مت ہو. تم اللہ سے جس چیز کے امیدوار ہو اس کے یہ تو ہیں بھی نہیں. تمہیں تو آخرت میں جنت نظر آ رہی ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. یہ پھر بھی تم سے زیادہ طاقتور ہے، پھر بھی تم سے زیادہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. تو تم زیادہ دوڑ دھوپ دکھاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. تمہیں آخرت کا بڑا اجر ملنے والا ہے. ان کو تھوڑی کوئی ملے گا، ان کو تو یہ تو امیدوار ہے ہی نہیں اس کے. یہ تو صرف دنیا کی فتح چاہتے ہیں. دنیا کی فتح ملی کہانی ختم. تمہیں تو آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں وہ تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ یعنی گناہ گار ہو، پکا گناہ گار ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے، یعنی اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، احاطہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو یہ اس کی کمائی اس کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. آپ دیکھیں ایک تو یہ کہ غلطی کی، گناہ کیا، یہ تو ایک گناہ ہو گیا نا، اور پھر اس کو کسی اور پر ڈال دینا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اور اس کا بھی آگے سزا آئے گی جو سورہ نور کے اندر سزا ہے نا، بہتان کی سزا کیا ہے دیکھیے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر حکمت اور کتاب و حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. یہ کوئی معاملہ ہوا تھا جس کے اندر مسلمان نے جو ہے وہ یہودی کے اوپر الزام لگا دیا تھا جبکہ اس میں قصوروار مسلمان ہی تھا. تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ نہ کیا کریں جب تک اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات بتا دی ورنہ آپ تو فیصلہ غلط کر جاتے اگر یہ اس طرح سے ہو جاتا. تو لوگوں کو کرتے خود ہیں اور الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں. کانٹے کی بوری کی چوری کا کوئی معاملہ ہوا تھا اور وہ جس نے چوری کی تھی اس نے الزام کسی اور پہ لگا دیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں سے اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کرنے کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر دیں گے. کیا کہا؟ خفیہ سرگوشیاں نہیں کرنی. محفل میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے محفل کے اندر دو لوگ بیٹھ کے شروع ہو گئے کھانا سختی سے منع ہے اور سرگوشیاں کرنا. باقی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہمارے بارے میں بات خفیہ سرگوشیاں اللہ نے منع کی.
ہاں اگر پوشیدہ طور پر تم کوئی اچھی بات کہہ رہے ہو، کسی کو کوئی صدقہ کرنے کا، مدد کرنے کا، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں بتا رہے کسی کی مدد کرنی ہے، اس کا نام نہیں بتانا چاہتے، کوئی ملا ہے آپ کو، آپ نے خاموشی سے بتا دیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن چپکے سے بیٹھ کے ہر محفل میں ہوتا ہے نا، 2-3 عورتیں بیٹھ گئی اب شروع ہیں بس، اس کے پورے سسرال والوں کو وہ جان رہی ہے، اس کے پورے سسرال والوں کو وہ جان رہی ہے، وہ بایو ڈیٹا دے رہے ہیں پورا ایک دوسرے کو۔ اللہ منع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کوئی بھلی بات کہے تو کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر دیں گے۔ مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، در حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ اسی آیت میں دوسری بار آ رہا ہے، اہمیت دیکھ رہے ہیں اسی صورت میں، سورہ نساء کے اندر ہی پھر آ رہا ہے کہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ سب معاف کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکلتا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، اور وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر آؤں گا۔ آیت بہت اہم ہے، سمجھیے گا۔ چیلنج کیا تھا اللہ کا، کیا کہا تھا؟ تو نے مجھے نکالا ہے نا یہاں سے، دھتکارا ہے، جنت میں رہتا تھا، میں نے تیری اتنی عبادتیں کی، اب جب تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے اور جس کی وجہ سے نکال رہا ہے اس کی پوری نسل کے اندر نقب لگاؤں، اس کی ذریت میں نقب لگاؤں، اور تیرے بندوں کے اندر سے ایک خاص حصہ لے کر رہوں گا۔ اور کیسے لوں گا؟ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزو میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ خدائی ساخت میں رد، کتنا بڑا چیلنج تھا جی۔ کاسمیٹک سرجری چھوٹی سی بات لے لیں، آئی بروز بنانا، آپ جو پلکنگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ نہیں، اللہ سوری، آپ نے تھوڑے سے بال ذرا زیادہ کر دیے تھے، آپ کو نہیں پتا یہ بال ایکسٹرا تھے، نعوذ باللہ نعوذ، آپ اللہ کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بال ایکسٹرا رکھے ہیں آپ کے؟ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کیسے خوبصورت لگیں گے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی، کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے 3 عورتوں کے اوپر لعنت، 3 عورتوں کے ساتھ 6 بن جاتی ہیں، نوٹ کر لیں، آئی بروز بنانے والی، بنوانے والی، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی لعنت۔ ٹیٹوز بنوانے والے اور بنانے والے، اس زمانے میں گودنا کہتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا پٹھانوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی وہ کر دیتے ہیں، انگریو کر دیتے ہیں، آج کل ٹیٹوز بن رہے ہیں جی۔ تو کیا کہا؟ وہ کروانے والا بھی اور کرنے والا بھی، دونوں کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت۔ نمبر 3، نقلی بال لگانے والے، آج لگا لیں ذرا سا بال میں ادھر لگائیں، ایڈ ہو جاتی ہے ایکسٹینشن، جس کلر کی چاہیں لگائیں، آپ نے فیشن بنا کے، فیشن انڈسٹری نے آپ کو تباہ کر، اللہ کے رسول نے حرام قرار، کیا کہا؟ لگانے والی بھی اور لگوانے والی بھی، سائنس کا، لیکن کسی اور کے وگ لگانا، اس کو سمجھ لیں جیسے وگ لگانا، کسی اور کے بال، آپ کو پتہ ہی نہیں کس کے بال، اور اب ان کو سمجھ لیں کہ یہ 3 چیزیں اور 6 لوگ، جائز اس طرح سے نہیں کہلوایا جاتا کسی کے منہ سے، وہ حرام اس کے زمرے میں نہیں آئے گا نقلی بال کے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں حتمی حکم آ جاتا ہے یہ حرام ہے، ان کے بعد جو باقی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مباح کہتے ہیں۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے کرنا ثواب نہیں ہے اور نہ کرنا ثواب نہیں ہے اور کرنا گناہ نہیں، مباح ہے، ٹھیک ہے، آپ کے آپشن کے اوپر ہے، کریں تو بڑھ سی، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، تو ایسی چیزیں مباح میں آتی، اس کو جائز اور ناجائز نہیں کرتے۔ جائز اور ناجائز وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے منہ سے بتا دی، کیا بتایا؟ نقلی بال لگانے والی، لگوانے والی، آئی بروز بنانے والی، بنوانے والی، ٹیٹوز بنوانے والے اور بنانے والے، اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے لوگ پہلے زمانے کے اندر جو عورتیں ہوتی تھی وہ دانتوں کے درمیان خلا لے کر آتے تھے، آج کل تو بریسز لگا کے بند کرتے ہیں نا، تو پہلے یہ خوبصورتی کے لیے وہ سمجھا جاتا تھا، تو وہ دانتوں کے درمیان خلا لاتے تھے، تو یہ لانے والی بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی، سیدھی سی بات سمجھ لیں، چاہے وہ ایک بال نکال کر ہی تبدیلی کریں، چاہے وہ آپ بالوں کو بڑھا کر تبدیلی کریں، چاہے وہ اپنے جسم کے اندر کہیں انگریو کروا کے کچھ کریں، کچھ بھی کریں، بس اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے نا، اگر تو وہ ڈیزیز نہیں ہے، اگر تو وہ بیماری نہیں ہے، اگر تو وہ آپ کی کوئی معذوری نہیں ہے کہ ہڈی ایسی ہو گئی تھی اور آپ نے سیدھی کروا لی، ہاتھ ایسا تھا اور آپ نے ایسے کروا لیا سرجری سے،
یہ بیماریاں ہیں، ان کو ٹھیک کرانا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ سمجھیں کہ میری خوبصورتی میں اضافے کے لیے میں یہ کچھ کروں. بریسز تو دیکھیں دانت آپ کے اصل دانت تو ایسے نہیں ہوتے نا. بریسز تو بچے نے انگوٹھا لیا ٹیڑے ہو گئے تو اب ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بریسز کچھ اور چیز. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے؟ ہاں ہاں. اور لوگ پرماننٹ لائنر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حرام ہے. اور ایسا شخص، ایسی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کی حالت میں رہتی ہے جب تک کہ وہ یہ چھوڑ نہیں دیتی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو عورت، جو آدمی، جو انسان مستقل لعنت کی زد میں ہے، اس کے باقی اعمال کیسے قبول کیے جائیں گے؟ آپ نے شادی کے اوپر کسی کو تیار کر کے بھیجنا ہے، آپ بھیج دیں، آپ باقی کام کریں. لیکن جو چیز حتمی آ جاتی ہے نا، دیکھیں نام لے کے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ نوچنے والی بہووں کے بال، بس بات ہی ختم ہو گئی. اب اس کے اندر کوئی یہ کہے میرے میاں کو پسند ہے، میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں، میرے فلاں چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کے دل میں سے وہ چاہت نکال دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ جس حال میں ہیں ویسی کی ویسی ان کو پیاری لگنے لگے. تو بس نہیں قبول. وہی بات آ گئی نا، دیکھیں لیول پہ اگر دونوں آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے نیچے کر دینا ہے. آپ نے ماننی کس کی ہے؟ اللہ. اور آپ یقین کریں کہ اللہ آپ کے لیے آسانی کر دیتے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ آپ کے لیے اس میں راہیں آسان کر دے گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اپر لپس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، ویکسنگ کا یہ ہوتا ہے کہ مردوں سے مشابہت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں علماء کرام کی پرمیشن ہے. دیکھیں حضور کی نہیں آئی اس بارے میں کوئی، تو یہ مباح میں چلا گیا. اب آپ جان بوجھ کے اس کے اندر چیزیں، موسیٰ علیہ السلام کی جس طرح وہ سوال کرتے تھے کہ کون سی گائے، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے. اب لے جا کے انگلی رکھوا کے اس کو ناجائز کروانا. بس اللہ کے رسول نے کہا پورے منہ کے اوپر آپ نے آئی بروز کی بال نوچنا گناہ ہے، حرام ہے، بس ختم ہو گئی بات. آپ آگے جائیں مت. آپ نقصان ہے سوال میں، سوال کریں گے پکڑ جائیں گے، باریکی تک مت لے کے جائیں. بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا نو یہ ہے. اب آپ جا کے اپنے اپر لپس بنوا لیں، اور جب اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بات آئے تو ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رسول نے کہا تھا کہ بس آئی بروز کے بال نوچنا منع ہے، باقی تو منع کیا ہے. جو چیزیں نہیں منع کی گئی جان بوجھ کے سوالات مت کریں، یہ مباح میں آ جاتا ہے. ان کا نہ ہو کوئی حکم نہیں ہے ان کے بارے میں. مباح کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل کرنا جس کو کرنے سے گناہ نہیں ہوتا اور جس کو چھوڑنے سے کوئی وہ نہیں، گناہ ثواب کچھ بھی نہیں. تو مباح بہت زیادہ چیزیں مباح میں. سب 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 کروا سکتے ہیں. بہت بہت چھوٹ دی اللہ نے آپ کو، بنے کریں اپنا خیال. بس جو منع کر دیا وہاں رک جائیں، جو منع کر دیا وہ نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ صریحاً نقصان میں پڑ. اچھا کچھ اچھا یہ بھی سن لیں، کچھ بچیوں کی یا کچھ خواتین کی آئی بروز بہت گہری ہوتی، اتنی ہوتی ہیں کہ وہ یوں ملی بھی ہوتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی صرف ان کی آنکھیں دیکھے تو سمجھے کہ مرد ہے. ایسی صورت کے اندر علماء کرام نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ وہ درمیان کے بال صاف کرتی ہیں، کیونکہ وہ بالکل خوفناک سی ایک مردوں سے مشابہت، اور ذرا چہرہ بھی ذرا تھوڑا سا اور طرح کا لگنے لگتا ہے نا. تو پھر آپ ایسی صورت میں، اور اس کا جو آسان ترین حل یہ ہے کہ جیسے ہماری مائیں بچپن کے اندر آٹے کی وہ لے کے سخت سی آئل لگا کے لوئی کیا کرتی تھی، تو ایسے کر لیا کریں ماتھے کے اوپر. بچہ جب پیدا ہوا ہے تو وہ آسانی رہے گی، بچے کو بڑے ہو کے آئی بروز اور یہ ماتھا اور یہ سب کچھ صاف نہیں کرانا پڑے گا، یہ ویکسنگ نہیں کرانی پڑے گی. ہاں میری بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک زمانے کے اندر میں نے تھوڑی سی شروع کی تھی، بلکہ وہ میں واقعہ اکثر سناتی بھی ہوں کہ ہوا یہ کہ میری ایک بہت اچھی دوست نے مجھے کہا کہ میں خود بھی بنا لیا کرتی تھی، اور باقی بھی شادیوں کے اندر جیسے ایک ہوتا ہے نا جس کو آتی ہے بنانی وہ سب کی بناتا ہے. تو میں نے کچھ عرصے یہ کام کیا، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی. وہ تھوڑا ہی عرصہ اس میں گزرا لیکن گزرا. اس نے مجھے جب کہا کہ اللہ یہ تو منع ہے، اللہ کے رسول نے تو لعنت کی ہے ایسی عورتوں میں. تو میں نے اس سے کہا کہاں ہے؟ اچھا میرے دماغ میں نا شروع سے چیزیں یہ ہوتا ہے کہاں لکھا ہے، مطلب جو یہ اتنی ساری احادیث اور یہ چیزیں جو میں بیان بھی کر دیتی ہوں نا، اس کے پیچھے یہ کہاں کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ میں ریفرنس چاہتی ہوں ہر چیز کا نا. تو میں نے اس کو کہا کہ ایسے تو بہت ساری باتیں اڑتی ہوئی سنتے ہیں ہم، لکھا کہاں ہے بتاؤ کہاں ہے. آپ یقین کریں کہ اس کہاں کا جواب نہ اللہ تعالیٰ سامنے لا کے اس طرح سے دیتا ہے کہ میں اسی دفعہ میرے دیور کی شادی تھی، اور میں اس میں سے میں بھولتی نہیں ہوں، اتنے سال ہو گئے اس بات کو. میں وہاں سے نکلی ہوں اور ہم کھاریاں گئے ہیں، اور کھاریاں سے نا اتفاق سے کسی کام کے لیے ہم اسلام آباد گئے، تو جن کے گھر ہم گئے نا ان کے گھر میں لائبریری تھی اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی. میری دوست تھی بہت اچھی.
میں جا کے اس کی لائبریری میں کھڑی ہوئی میں نے کتابیں نکالی تو سامنے صحیح بخاری کی کتاب پڑی ہوئی. میری عادت ہے کہ کتاب نا ہمیشہ درمیان سے کھولتی ہوں, کوئی بھی چیز ہو میں پہلا پیج نہیں کھولتی, میں ہمیشہ ایسے کھولتی. آپ یقین کریں لٹرلی میں نے صحیح بخاری کی وہ کھولی اور سامنے وہ آئیبروز والی حدیث تھا. اللہ نے کہا تو کہتی ہے دکھا, یہ لے دیکھ. وہیں سے شادی میں سے گئی تھی میں, اور میں اس سے مجھے لگا جیسے اللہ مجھے ان کے گھر لے کر آیا ہے. کیا بیٹا بتاؤں میں کہاں لکھا ہے, بس وہ دکھے. اور بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کا کہ پھر اس کے بعد دوبارہ آج برسوں ہو گئے الحمدللہ. اللہ کسی حال میں اپنے پاس بلا لے پروردگار, شکر ہے اللہ کا کہ پھر چھوڑ دی. اور پھر اب جب بھی کسی کو سب دیکھتی ہوں کرتی ہوں تو پھر کوشش کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں وعید کیا ہے کہ لعنت کی حالت. اب جو شخص لعنت کی حالت میں ہے اس کے اعمال کیسے قبول ہوں گے, اللہ کیسے اور رسول کا سامنا کیسے کریں گے, کیسے سامنے جا کے کھڑے ہوں رسول, جب اللہ جس عورت کے لیے کہہ کے چلا گیا کہ اس کے اوپر لعنت. تو بس دعا کریں کہ اپنے آپ کو جس حال میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور بہت ساری طریقوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت بنا دیتا, اور بہت سارے صرف طریقے آئیبروز ہی ایسی چیز ہے جس کو کہ آپ بنا لیں تو ایک دم آپ کے ایک دم چہرے پہ چینج آ نمایاں جاتا ہے, چینج آ جاتا ہے. چینج آ جاتا ہے. اور یہ عورتیں بنایا کرتی تھی دور جاہلیت کے اندر, عورتیں کمان کی طرح. آج بھی آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو عورتیں بناتی ہیں ان کی بالکل ایسے ہوتی ہیں تیر کمان کی طرح. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. اور کیا کہا تھا شیطان نے کہ جس نے بھی اللہ کہتا ہے اس کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں. سورہ حشر میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شیطان کسی کو گناہ کرواتا ہے, وعدہ دلا دلا کے گناہ کرواتا ہے, اور جب انسان گناہ کر جاتا ہے تو پھر آخر میں کیا کہتا ہے, آخر میں آ کے کہتا ہے وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, مجھے تو اللہ میں سے ڈر لگتا ہے بھائی میں تو جا رہا ہوں. اینڈ پہ لے آتا ہے اب بندہ جب سب کچھ کر گزر گیا, واپسی کا راستہ ختم ہو گیا, اب شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے بھائی میں تو جانتا ہوں اس کی سزا بڑی سخت ہے. اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتا. اللہ کہتا ہے اس کے وعدے سارے فریب اور کے سوا کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کی خلاصی کی کوئی یہ صورت نہیں پائیں گے. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا, اور اللہ کے مقابل میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطیکہ کہ وہ مومن ہو, تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو اور اپنا رویہ نیک رکھا ہو اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی ہو, اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میری کوشش تو تھی کہ میں آج 5واں پارہ پورا کر دوں, لیکن تھوڑا سا رہتا ہے, کل انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. آمين.